बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। और साइम, अभी हम थोड़ी देर पहले मौसम की बात कर रहे थे। मौसम तो कराची में गर्म ही हो गया। मतलब मैं ये समझ रही थी कि बारिश की चले क्लाउडी वेदर रहेगा, सुबह तक तो बहुत अच्छा होता है, दिन में सूरज 37 डिग्री तक मामला है। बट दोपहर को क्या होता है ये हम सबके समझ से बाहर है। दोपहर को गर्मी होती है, धूप निकल आती है, शाम को फिर बेहतर हो जाता है। लेकिन वो जो मॉनसून वाला मौसम है, जो बरसात और जो सावन वाला सुहाना मौसम है, जो कि मुल्क के बेशतर इलाकों में चल रहा है, आपने प्लेलिस्ट भी बनाई जी, जो इस्लामाबाद और लाहौर में चल रहा है, वो उस टाइप का अभी कुछ कराची में नहीं आया। लेकिन हम फिर भी यही दुआ करते हैं और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे। कराची में जब भी बारिश हो तो वो रहमत की बारिश हो, क्योंकि हमें डर लगता है कि कराची की बारिश जो है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। कराची की जो सड़कें हैं, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली ज़रा सा जो नाले वगैरह हैं, ये बड़ा मुश्किल कर देते हैं। बहरहाल हम मौसम की इसलिए बात कर रहे थे, थोड़ी तमीज़ बांधे, थोड़ा आपको बताएं जी हाल चाल कैसा है, मौसम कैसा है। लेकिन हम यहाँ से आपको डायरेक्ट सियासी मौसम के हवाले से ले जाते हैं बात करने के लिए कि सियासी मौसम में हम समझ रहे थे जी, वही बात जो मैं रोज़ाना ही ऑलमोस्ट कह रही हूँ कि जो इंतखाबी सियासत होती है उसमें गर्मा गर्मी हो जाती है, एक दूसरे के खिलाफ बयानात हो जाते हैं। बट ये मामला मुझे लगता है बड़ा सीरियस होता जा रहा है। जिस लेवल के बयानात आ रहे हैं दोनों जानिब से, वो भी हम देख रहे हैं। और आपको तो पता है कि मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, तो उन्होंने फिर ये फैसला भी किया थोड़ा सा हम ज़रा टेंशन भी कम करने की तरफ जाएं। बट बयानात का सिलसिला रुकेगा तो ये टेंशन कम होंगे। अच्छा, सियासी बयानबाजी के खात्मे के लिए ये भी बताया जा रहा है कि एक मुश्तरका हिकमत अमली भी बनाने पर गौर किया गया है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी मुज़फ्फराबाद में काफ़ी धुआंधार खिताब किया। और उस खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्शन चोरी किए तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी। और बिलावल भुट्टो ने भी एहतजाज की धमकी दे दी, कहा कि आप क्या चाहते हैं कोटली और मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज करें। तो ये तमाम तरजीह मामलात हैं। तो ये हमने आपको राउंड अप दिया। अब जरा आपको बताते हैं, जो कल आपको पता है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जिनको सियासत में कदम रखे हुए 3-3.5 साल हो चुके हैं, कल उनको पहली दफ़ा हमने देखा एक सियासी तकरीर करते हुए, जो कि वो खुद भी कह रहे थे कि मैं अमूमन सियासी तकारीर नहीं करता, वो बहुत कम बोलते हैं, हम उनको देखते हैं। लेकिन कल उन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत से फार्मूलाज बताए, बहुत से इंकशाफात हुए और बहुत सी चीज़ें हमें समझाने की कोशिश की। मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कॉकरोच मतलब यूथ इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट देंगे, उन्हें लैपटॉप या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। ये बात पिछले 2 साल से, मुझे 2 साल होने वाले बाखबर सवेरा में, 2 साल से तो हम ये बात कर रहे हैं बाखबर सवेरा में कि नौजवानों को 2-3-4 हज़ार, 8 हज़ार, 5 हज़ार के स्टाइपेंड्स नहीं चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, उनको वजीफ़ों से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उनको मौक़े चाहिए, उनको तालीम चाहिए, क्यों, ताकि वो अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकें। 2-3-4 हज़ार के वजीफे से नौजवान क्या ही कर लेंगे। अच्छा, मैं जहाँ तक रीड कर सकी हूँ ना उनके सारे बयान को, वो मुझे रेफरेंस लगता है कि ज़ाहिर आपको पता है कि चाहे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब सूबे के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हों, या अब मरियम नवाज साहिबा, तो वो एक लेगेसी हमें नज़र आती है कि वहाँ पर जी आपको पता है लैपटॉप स्कीम बड़ी दी जाती है। फिर हमें याद है कि जब ज़रा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन का दौर था तो फिर 2000 अनाउंसमेंट भी की थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कि जी हम पूरी गवर्नमेंट पूरे 2000 देगी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये रेफरेंस गालिबन वो दिया गया है। अच्छा, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मसाइल का हल, मसाइल का अंबार है। मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं अब इसका हल क्या है, नए इंतज़ामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब नई क़यादत से उनकी क्या मुराद है, ये बड़ा कहना है मोहसिन नकवी साहब से ये बात तो उन्होंने कह दी है। बट इंतज़ामी यूनिट्स का आपको पता है काफ़ी अरसे से शोर भी था। मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान में बहरान के हल का जो फार्मूला बताया है वो ये है कि पाकिस्तान के पहले इकनॉमिक समिट से वह खिताब कर रहे थे और मौजूदा सिस्टम उन्होंने कहा द एग्जिस्टिंग सिस्टम ये तबाह हो गया है, मसाइल हल नहीं किए गए और नए इंतज़ामी यूनिट और सूबे ही इस मसले का हल होंगे। अब आपको पता है कि सूबे और इंतज़ामी यूनिट्स अगर बनाने हैं तो फिर उसके लिए आईनी तरमीम करना पड़ेगी। और सूबों को इंतज़ामी लिहाज से तकसीम करना होगा। तो नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे भी काम करते रहे, 18 घंटे भी काम कर लें तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे होंगे। तो जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कल क्लियरली ये बात बोली कि ये सिस्टम
कोलैप्स कर चुका है। अगर आप माने या ना माने, इट्स अप टू यू, बट द सिस्टम हैज़ कोलैप्स। तो मोहसिन नकवी साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इंतज़ामी यूनिट्स, सूबे, वो कहते हैं आप जो मर्जी इसको कह लें, लेकिन फार्मूला बता दिया उन्होंने कहा हल अब यही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जनाब के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि मेरी ज़ाती राय में, मतलब ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ाती राय में, कराची और गवादर सूबों में नहीं, फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए। मुल्क का कोई भी सूबा सूबाइयत के नाम पर नहीं होना चाहिए। नए इंतज़ामी यूनिट्स बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा और नए सूबों पर सब मान जाएंगे। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। ख्वाजा साहब की तो ये ज़ाती राय, लेकिन आपको याद है साइम कि इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो भी वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने भी कुछ इसी नौयत का बयान दिया था। और इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला भी कुछ ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो ये तमाम तर अब मामला किस तरफ जा रहा है, और फिर ऐसे में आपको हम जब कह रहे हैं ना, बिलावल साहब धुआंधार खिताब तो कर ही रहे हैं, और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन साहब जैसे फॉर्म 47 की हुकूमत भी कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत को, साथ में हम ये देख रहे हैं PTI की तरफ भी हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं बिलावल साहब। तो ये कुछ ज़रा सोचने वाली सिचुएशन बन गई है नून लीग के लिए। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से जी हम चाहेंगे कि इस पर बात भी करें, मौक़िफ़ जाने, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए जो 18वीं आईनी तरमीम है वो बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है। वो बहुत इस चीज़ को अपना कहते हैं ना, एक बड़ा उनका एक मैनिफेस्टो, बयानिया और अपनी कामयाबी अचीवमेंट के तौर पर बताते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा था जी अब सूबे खुद मुख्तार हैं, और जो विफाक है उसके ज़ेर इंतज़ाम बहुत सारे जो सेक्टर्स थे वो फिर सूबों को मुंतकिल कर दिए गए। लेकिन यहाँ पर जब नए सूबों की बात हो रही है तो हमें पता है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। ख़ास तौर पर अगर हम कराची को सूबा बनाने की बात करें तो वो एक इस पर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन जो है हमारे सामने ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरीके से जनूबी पंजाब के हवाले से बहुत सारी जमातें इकट्ठी हैं, मगर क्या नून लीग इस बात से एग्री करेगी कि नहीं? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे तो किस तरह का सिस्टम होगा, सूबे होंगे तो क्या यही सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, क्या चेंजेस आएंगे? और सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि ये तमाम जो काम है ये आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी अगर इन बातों पर नहीं एग्री करती है तो आईनी तरमीम हो पाएगी उनके बगैर कि नहीं? बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा, कल हमने मुल्क में बहुत एक लंबे तवील अरसे बाद हमने सियासी गर्मा गर्मी देखी, सियासी हलचल देखी, और अच्छी खासा मौसम, कल पारा जिसको हम कहते हैं ना वो हाई था, कल भी परसों भी तरसों से, और ये हमें पारा हाई नज़र आ रहा है समवट गिलगित इलेक्शंस के बाद। GB में इंतखाबात तक चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल थीं, काम थी, कूल थी। उसके बाद से एकदम से सियासी पारा चढ़ा, चढ़ते कल अब मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि नौजवान को समझें वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनको स्टाइपेंड्स, वजीफ़े नहीं चाहिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ तक भी बात की, उन्होंने कहा कि अब इंतज़ामी यूनिट्स की अशद ज़रूरत है, मुल्क में होने चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए। फिर उसके अब थोड़ी देर बाद ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने ये कहा कि कराची और गवादर को फेडरेशन के अंडर होना चाहिए। इसी तरह ही मोहसिन नकवी साहब भी जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि नए सूबे, अब जनूबी पंजाब को भी एक सूबा बनाना चाहिए। अच्छा, पंजाब का तो खैर ये है ना कि जब वहाँ पर वोट लेने के लिए लोग निकलते हैं, जब सियासी रहनुमा निकलते हैं, जब बात होती तकारीर होती, तो वो हर बंदा ये कहता है कि हम इक़्तिदार में आने के बाद जनूबी पंजाब को एक सूबा बनाएंगे, लेकिन इक़्तिदार में जब आ जाते हैं उसके बाद फिर उसकी कोई बात नहीं होती। चले, तो इससे पहले जैसे कि मैं बता रही थी कि अब ये से महज इत्तेफाक समझे कि पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने नए सूबे, नए यूनिट्स की बात की, फिर बात की वज़ीर दाखिला ने भी ऐसी बात की, और ख्वाजा आसिफ भी इसी तरह का बयान दे रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी की राय जान लेते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन पर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच बुखारी साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, अब मैं हवाला तो ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हो गए, ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि दहाइयों से जो निज़ाम चल रहा है वो सिस्टम अब फेल हो गया है, यानी एग्जिस्टिंग सिस्टम फेल हो गया है, और मसाइल का एक ही हल है कि नए इंतज़ामी यूनिट बने, सूबे बनाए जाएँ। पीपल्स पार्टी मोहसिन नकवी साहब के इस फार्मूले से कितना इत्तेफाक करती है? शुक्रिया। देखिए, गुजारिश है कि मोहसिन नकवी साहब 2.5 साल से कैबिनेट में बैठे हुए हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब भी सीनियर पॉलिटिशियन है इस मुल्क के, तो उनको समझ है कि जब सूबों की टेरिटरीज को चेंज किया जाए या उसको बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन मौजूद है, और उस प्रोविजन के तहत ही अल्टर की जा सकती है बाउंड्रीज किसी प्रोविंस की। और फिर उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि कंसर्न प्रोविंस की जो प्रोविंशियल असेंबली है उससे 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन चाहिए।
انہوں نے یہ تو بات کر دی، میڈیا پہ بات کر دی، کسی فورم پہ بات کر دی. دونوں کیبنٹ کے امپورٹنٹ ممبرز ہیں. ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے کبھی کیبنٹ میں اس بات کو ڈسکس کیا؟ کبھی آپ نے کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ جی یہ سسٹم جو ہے یہ فیل ہو گیا، یہ چل نہیں پا رہا؟ تو اگر سسٹم چل نہیں پا رہا تو گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ نا. اٹ از اے گورنمنٹ فیلئر، دس از ایڈمیشن. تو پھر میک اے ڈیسیژن ان دیور کیبنٹ. پھر اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشن میں طریقہ ہے اس طریقوں کو اڈاپٹ کر کے موو فارورڈ. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ڈومین جو پرومسز بنانے کی ہے پرائمریلی یہ ڈومین پارلیمنٹ کے پاس ہے. ایک تو اس پروونشل اسمبلی کی 2/3 میجورٹی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس 2/3 میجورٹی ہے ریزولوشن پاس کرنے کے لیے موو فارورڈ، تو پھر ہم تو ول آف دی پیپل. بخاری صاحب وہ تو آپ ایک اسٹیپ اہیڈ بات کر رہے ہیں نا. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ بھی اتفاق کر رہے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا، ناکام ہو گیا، ایگزسٹنگ سسٹم ناکام ہے، اب انتظامی یونٹس پر آ جاتے ہیں، صوبوں پر آ جاتے ہیں. جیسے کہ بات یہ ہے کہ ہو از ریسپانسبل. نظام نہیں چل رہا تو کون ریسپانسبل ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کر رہے ہیں اور باقی ملکوں کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی رائے کے ساتھ جائے گی. جو عوامی رائے ہوگی ہم اس پہ اتفاق کریں گے، جو ہم عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب اپنی کیبنٹ میں بات کریں، پرائم منسٹر صاحب میری قیادت سے بات کریں. میری قیادت سے جب بات کریں گے تو آبویسلی ہمارا جو پالیسی ساز فورم ہے دیٹ از ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، ہم وہاں پہ پیپلز پارٹی بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، اس کے پروس کونس دیکھیں گے، پروپوز جو ان کے پروونسز ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. کیونکہ بخاری صاحب سسٹم کے تحت تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، ہر صوبے میں ہر پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی ہے، اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ہے. تو ظاہر ہے وہ بہت سارے سوال بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا از دیئر اینی ڈفرینس اگر ہم صوبوں کی بات کریں اور انتظامی یونٹس کی؟ صوبوں کا بننے کا ایک طریقہ کار آئین میں آلریڈی موجود ہے جس کا حوالہ آپ دے رہے تھے، بٹ کیا انتظامی یونٹس اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ اور وہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، ایگزیکٹو آرڈر سے یا کسی اور طریقے سے؟ دیکھیں جی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں، اٹارمی، ہم نے تو پروونشل اٹارمی کی بات کی. خواجہ آصف صاحب ہی از فرام پنجاب، محسن نقوی صاحب ہی سینیٹر فرام پنجاب. انہوں نے کہنا اپنے پروونس سے شروع کر لیں، صوبے سے انیشیٹو لیں. آلریڈی ایک ریزولوشن ایگزسٹ کرتا ہے سینٹرل پنجاب کا، ساؤتھ پنجاب کا. تو انیشیٹو لیں، سٹارٹ تو کریں نا. ایڈمنسٹریٹو یونٹس ابھی انہوں نے پرپوز کر کے دیٹس این پرپوزل کہ جی 33 ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دی جتنے ڈویژن ہیں، لیکن دس از دیئر وش اور دیئر ڈیزائر. اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بھی تو بتائے نا. بہت سارے کیبنٹ منسٹرز بتائے، سجیسٹ کریں کہ جی یہ طریقہ ہے، اس طرح ہمیں ان صوبوں کو. آپ بھی قانون سے بڑی واقفیت رکھتے ہیں. یہاں پر میں حوالہ دوں گی احسن بھون صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 1 انتظامی یونٹ بنانے کی اجازت دیتا ہے اور آئین کے تحت کسی بھی علاقے کو وفاقی علاقہ قرار دیا جاتا ہے، دیا جا سکتا ہے. نہیں دیٹ ٹو اس کو کہے نا کہ آرٹیکل 1 کو امینڈ کون کرے گا. اچھا، آرٹیکل 1 کو 2/3 میجورٹی سے دونوں ہاؤسز سے اپروول چاہیے. احسن بھون صاحب نے ایک سینٹینس تو آپ کو پڑھ کے سنا دیا. اختیار تو ہے، اختیار پارلیمان کے پاس ہے. تو ڈو یو تھنک دے ہیو گاٹ 2/3 میجورٹی ان دی پارلیمنٹ؟ یہ زبانی باتیں کرتے نا. گیو اس اے کنکریٹ پرپوزل، واٹ از دیئر انٹینشن، بتائے وہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں. ہوا میں باتیں کرتے ہیں. نہیں تو ابھی آپ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی ملاقات ہوئی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی سر آصف علی زرداری سے، تو اس ملاقات میں کوئی اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی امپریشن نہیں دیا گیا، کوئی ہنٹ نہیں دی گئی. اینڈ آلسو جب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی کو اور گوادر کو فیڈریشن کے انڈر دے دینا چاہیے، تو سر کچھ تو ہوگا اس کے بیک گراؤنڈ میں، کوئی تو بات ہوگی. وزیر داخلہ بھی اشارے دے رہے ہیں، وزیر دفاع بھی اشارے دے رہے ہیں. دیکھیں جی پھر یہ تو ان کے نالج میں نہیں ہے. میں تو اس میں میٹنگ میں شریک نہیں تھا، لیکن پھر کراچی اور گوادر کی جب یہ بات کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پروویژنز نہیں ہیں کانسٹیٹیوشن میں، تو سجیسٹ کریں نا کس طرح آپ کریں گے اس کو. الٹیمیٹلی طریقہ تو ہم آئینی اختیار کریں گے نا کہ ہم ایگزیکٹو آرڈر سے تو یہ کر نہیں سکتے. احسن بون سے میرا سوال ہے کہ احسن بون ایگزیکٹو آرڈر سے
ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بنائے جا سکتے، اچھا کیونکہ پروونشل اٹانومی ہے، پروونس کی اسمبلی ہے، ان کے پاس اختیار ہے۔ اچھا، ہم تو 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی سنتے رہتے ہیں، اور اس میں بھی جیسے ایم کیو ایم نے بھی مطالبہ رکھا تھا تو وہ بھی کہتے ہیں جی 1 یونٹ بن جائے، انتظامی یونٹ بن جائے۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے جو 28ویں ترمیم ہے اس کی نوک بلک سدھارنے میں یہ بڑا اہم رول پلے کریں گے یہ تمام تر ایشوز؟ دیکھیے، ایم کیو ایم بھی کیبنٹ کا حصہ ہے۔ جو پروپوزڈ امینڈمنٹ ابھی تک تو ان بلیک اینڈ وائٹ تو سامنے نہیں آئی، اسپیکولیٹو ہے نا یہ سارا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تک میرا خیال ہے آپ نے بھی کبھی، آپ کے سامنے بھی کوئی اس قسم کی پروپوزل نہیں آئی، تو میں نے تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ صدیقی صاحب اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں، کیونکہ کوئی بھی چیز امینڈمنٹ آئے گی تو فرسٹ اپروول جو ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے کیبنٹ کی۔ آیا انہوں نے کیبنٹ میں یہ کوئی انیشیٹو لیا ہے؟ کیبنٹ میں انیشیٹو لیتے، پھر اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی، پھر میری قیادت سے بات ہوتی۔ ابھی تک تو بلیک اینڈ وائٹ میں تو بات نہیں ہے، اسپیکولیشنز ہیں، پریزمپشنز ہیں، یہ پرزیوم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات بھی آپ کرنا چاہیں اور اس کو پریکٹیکل شیپ دینا چاہیں تو اس کے لیے موو فارورڈ کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ اڈاپٹ کریں آپ۔ پھر پولیٹیکل پارٹی سے دیکھیں نا، کسی ایک جماعت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو یو نیڈ کنسلٹیشن۔ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا پڑے گا، چاہے وہ چھوٹی پولیٹیکل پارٹی ہے چاہے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے 18 امینڈمنٹ کی، ہم نے 18 امینڈمنٹ کو کنسنسس ڈاکومنٹ بنایا۔ نہیں، آپ کو کنونس کر لیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے انتظامی یونٹ سے؟ جی، آپ کو کنونس کر لے اگر حکومت تو مسئلہ نہیں ہے؟ لیکن جی ہمارے پاس پرپوزل تو لے کے آئے نا، اچھا، لیٹ دم کم ان بلیک اینڈ وائٹ نا۔ یہ تو خالی ہوا میں بات ہے، ہونا چاہیے ہونا چاہیے۔ یہ دس از ایڈمیشن آن دی پارٹ آف دی منسٹر کہ سسٹم نہیں چل رہا، تو سسٹم نہیں چل رہا تو موو فارورڈ نا۔ گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی آپ کے پاس ہے، آؤ ذرا۔ اچھا، بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک اور اہم چیز کی طرف محسن نقوی صاحب نے اشارہ کیا، میں چاہتا ہوں ذرا ہمارے ویورز بھی سن لیں اور آپ بھی سن لیجیے گا۔ آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز لے کے آ رہا ہے، لا کے اس پلیٹ میں رکھ دیے۔ سب سے بڑا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے کہ وہ کوئی ریڈ لائن ہے جو کراس نہیں کرنا چاہتا، کہتے ہیں کہ نہیں اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو۔ اب یہ ہم سب کا فرض ہے اس چیز کو ریسیٹ کریں۔ تو بخاری صاحب، 2025-26 میں پاکستان نے ڈپلومیٹک سطح پر جو کامیابیاں حاصل کی، فیلڈ مارشل کی قیادت میں پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ ہماری دنیا کے بہت سے ایسے ممالک تھے جن کے ساتھ ہمارے انپریسیڈنٹڈ لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو گئے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو گئے، لیکن ہم کیپٹلائز نہیں کر پائے انفارچونیٹلی ان اپرچونیٹیز کو۔ اور یہی بات وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص پلیٹ میں لا کے اپرچونیٹیز دے رہا ہے، لیکن اس وقت صرف فائر فائٹنگ ہو رہی ہے، یہ نظام کولیپس کر چکا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ پھر بات تو پھر آتی ہے نا محسن نقوی صاحب کی جانب، یو آر پارٹ آف دی گورنمنٹ، رائٹ، یو آر امپورٹنٹ منسٹر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سفارتکاری پہ جو کامیابیاں ملی، ساری دنیا معترف ہے، پاکستان کا بچہ بچہ معترف ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں جو بیسک رول ہے، جو کردار ادا کیا آپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کا، ان کا کردار ہے، پرائم منسٹر کا کردار ہے، اور میں نقوی صاحب کا کردار بھی ہے، اسحاق ڈار صاحب کا بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انکیش کرنے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ میری یا کامن سٹیزن کی تو نہیں ہے۔ وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا آپ کی خارجہ پالیسی کو دنیا اس کی معترف ہو رہی ہے، پاکستان کا جو رول ہے اس کی دنیا معترف ہے۔ ہم ایران امریکہ کا سیز فائر کرانے میں، انہیں ڈائلاگ کی ٹیبل پہ بٹھانے میں کامیاب ہوئے، ساتھ ہی اب IMF کی طرف سے جو بھی معاملات رہے، ہم معیشت کو دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال ان مشکل حالات میں بھی حکومت یہ کہتی ہے جی ہم ٹریک پر چیزیں لے آئیں، لیکن انویسٹمنٹ آنا، صوبوں کے اندر ہم ترقی ہوتے دیکھنا، یہ تو مقامی صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ نو 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 نو، یہ کیسے کہتی ہیں؟ انٹرنیشنل ایگریمنٹس وفاق کرتا ہے، پروونسز نہیں کرتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انویسٹمنٹ پور ان نہیں ہو رہی تو پھر یہ ان کی اپنی نالائکی ہے نا، یہ ان کا اپنا ایڈمیشن ہے۔ اور اتنی اعلیٰ سفارتکاری کے بعد اور پاکستان کا امیج اتنا بہت بڑا ہوا، اس کے باوجود اگر اس کو انکیش نہیں کر پا رہے، اس سے بینیفٹ اٹھا نہیں رہے، تو ہو از رسپانسبل؟
कॉमन सिटीजन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब हमने जंग देखी बुखारी साहब तो हमने देखा जब दुबई का पोर्ट बंद हो गया, जब दुबई एयरपोर्ट पे हमने देखा कि फ़्लाइट्स आना रुक गई, तो फिर कराची पर ज़्यादा लोड भी आ गया और यहाँ से वो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल सकती थी। यहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ के आप बहुत सारे मामलात देखें, आप नहीं समझते इस ग्रास रूट लेवल पर अगर बहुत काम किया जाए तमाम सूबों में, क्योंकि अब उसके बाद जो है वो सूबे जब तरक्की करेंगे, वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो विफाक से बजाय पैसे मांगने के और ज़्यादा वहाँ पर जो है एक तरह से पूरी एक साइकिल चलेगी एक इन्वेस्टमेंट की। तो आप नहीं समझते सूबों ने अपना वो रोल प्ले नहीं किया? क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? देखिए जी, मोहसिन नकवी साहब जो इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वी शुड बी स्पेसिफिक। इशारों से बात नहीं होती। हुकूमत में भी बैठे हों फिर आप इशारे करें, बी स्पेसिफिक ना, पॉइंट आउट है जी। अपनी कैबिनेट में बात करें, प्रोमिसेस को राइट अ लेटर टू दी कन्वे टू द प्रोमिसेस। तो वो तो इशारा ये भी दे रहे हैं कि क़यादत भी चेंज हो जाए, कुछ इस तरह के मामलात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये मोहसिन नकवी साहब जो बातें करते हैं ये सारी हवा में ख्वाजा तो एक कोई प्रैक्टिकल चीज करके दिखाओ ना। आपने कन्वे किया किसी प्रोविंस को ये बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं कि ये इनिशिएटिव ले, मतलब बॉर्डर ट्रेड है तो ट्रेड जो है विद द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविंसेस, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द फेडरेशन। ये वफाक का है सब्जेक्ट, उस पर आप इनिशिएटिव लेते तो आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज में। तो हम ये समझते हैं कि ये बातें आवाम को अपनी जान छुड़ाने के लिए न करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं जहां आप बैठे हुए हैं। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वकाला, और उन्होंने यही कहा कि ये बातें जो हैं वो कॉन्क्रीट तरीके से उन तक पहुंचाई जाएं, प्रपोजल पहुंचाई। यस, ब्लैक एंड वाइट में वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब हवाई बातें कर रहे हैं जो कि उनके करना नहीं बनती। वो अब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं तो वो कॉन्क्रीट बातें करें। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, हम ज़रा आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अब क्या चल रहा है। रिसेंटली लेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सियासी तनाव कम करने का फैसला कर लिया है। और ये कैसे फैसला हुआ? मुजफ्फराबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के दरमियान मुलाकात हुई। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। कल तक जो रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ सियासी तुंदो तेज़ बयानात दे रहे थे, मैं ये कहूँगा कि इंतहाई मतलब एक्सट्रीम पे जाके एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे थे, आज वो गले लग चुके हैं। मुजफ्फराबाद में सियासी बयानबाजी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया गया, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में फिर से धुआंधार तकरीब कर दी। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने फिर पेशकश भी की है और कहते हैं जनाब मैं तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की दावत देता हूँ, पेशकश की है, संजीदा रहनुमाओं की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, आए मिलकर इस्लाहात करें। और जाहिर है आपको पता है कि अभी आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं 3 फेजेस में होंगे। पहला मरहला हो गया है, दूसरा 2 अगस्त को और फिर 10 अगस्त को होना है। तो जाहिर है पहले जो फेज़ के नताइज हमारे सामने आए हैं उसको लेकर भी पीपल्स पार्टी ने अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच दानियाल साहब। सबसे पहले तो ज़रा हम समझ रहे थे कि मुलाकातें हुई हैं, फिर ज़रा ये भी कोशिश की जाएगी नून लीग पीपल्स पार्टी में कि जी बयानात ज़रा कम करें, तनाव को ज़रा कम करें, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब दूसरी जानिब वो दूसरे ही सांस में पीटीआई को पेशकश कर रहे हैं इत्तेहाद की। सीरियस रहनुमाओं से वो कह रहे हैं जी मैं हाथ बढ़ाता हूँ और इत्तेहाद की तरफ चलते हैं और फिर इस्लाहात करते हैं। तो ये आपके लिए कितना कंसर्निंग बयान है पीटीआई से पीपल्स पार्टी की इस तरह की पेशकश? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सदा फॉर हैविंग मी इन द शो। देखें, ये बहुत कोई कंसर्न की बात नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि अगर पीटीआई की बात की जाए तो उनका कोई दुश्मन नहीं है एक्सेप्ट देमसेल्व्स। उन्होंने जितने भी गड़े जिन पे गिरे हैं वो उन्होंने खुद खोदे थे, किसी सियासी जमात ने उनके लिए गड़े नहीं खोदे। उन्होंने अपने ही वो ऐसे पहलवान हैं जो अपने ही वजन से गिरे हैं। जहां तक मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों की बात है, देखिए हमारे कुलीग्स भी हैं और हम वफाक में इकट्ठे हैं, लेकिन इकट्ठे होने का ये मतलब नहीं कि हमारा बयानिया सेम है, हमारा मंशूर सेम है और हमारा तरीक़ाकार काम करने का सेम है। देखिए, हम जब अपनी जिस चीज के ऊपर आप फ्लॉन्ट करते हो, जब हम अपनी कारकर्दगियों के ऊपर फ्लॉन्ट करते हैं, यू फ्लॉन्ट एट व्हाट यू आर बेस्ट एट, ठीक है ना। अगर आपकी कोई चीज बहुत अच्छी है तो आप उसके ऊपर फ्लॉन्ट करेंगे। हम फ्लॉन्ट करते हैं अपनी कारकर्दगियों के ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपने मंसूबों के ऊपर।
جب ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے دل میں جا کے لگتی ہے. بلاول صاحب اور ان کی جماعت کے اور جو لیڈران ہیں وہ جو ہے بڑے اس میں اپنے دل پہ لگ کر اور بڑی پرسنل سٹیٹمنٹس دینے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر کراچی کا یہ حال ہے, کراچی کی روڈوں کا یہ حال ہے, کراچی کی سڑکوں کا یہ حال ہے, مطلب اندھے ہیں لوگ. ایئرپورٹ سے نکلیں, آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں, اپنی خالی دیواریں اور اپنا حال تو دیکھیں کراچی کا کیا انہوں نے کر دیا ہے. آپ کل وہاں گند اور پرندوں کی بٹھے دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ من what is this. آپ وہاں سے گزرتے ہو تاریں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ایک کیپٹل سٹی ہے, مطلب واٹ از اٹ. یہ جو لائٹوں کا شہر تھا آپ نے اس کو کیا بنا دیا. آپ موبائل اپنی جرابوں کے نیچے چھپا رہے ہو اور آپ بات کر رہے ہو کہ یہ انٹرنیشنل یا کیپٹل سٹی ہے. تو ہم جو ہے جب بات کرتے ہیں کارکردگی کی تو ہم مناظرہ کرتے ہیں پنجاب کا اور سندھ کا, یا پنجاب کا یا پاکستان کے کسی اور صوبے کا, جہاں ہم نے ڈیلیور کیا, ڈیلیورنس کے اوپر سیاست کی. ہم نے ایک چھوٹے پروجیکٹ کے اوپر, آپ بڑے پروجیکٹس چھوڑ دیں, انفراسٹرکچر چھوڑ دیں, ہاسپٹل چھوڑ دیں, آپ گرین بسز چھوڑ دیں, ہماری جو پنک سالٹ ہے اس کا بھی پروجیکٹ ہے, جھینگے ہیں ان کا بھی پروجیکٹ ہے, مچھلیاں ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. اس دفعہ فرسٹ ٹائم ایگریکلچر پالیسی وہ بھی دی, فارم ٹو کیٹل ٹو فارم روڈ, مطلب دیر سو مینی پروجیکٹس ان. اچھا دانیل صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے نیر بخاری صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ بیان جو خواجہ آصف نے بھی دیا, پھر وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی دیا کہ جو موجودہ سسٹم ہے وہ ناکام ہو گیا ہے, اب نئے انتظامی یونٹس بنے, نئے صوبے بنے تو کچھ بہتری آ سکتی ہے. انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ وہ 14 گھنٹے کام کرتے ہیں, وہ 18 گھنٹے بھی کام کر لینا تو بس وہ فائر فائٹنگ ہی ہے. پھر دوسرا والا انہوں نے دیا کہ جی ایک شخص 20 گھنٹے کام کر رہا ہے اور پھر وہ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, تعریفیں بھی ہو رہی ہیں, اسے کیپٹلائز اس طرح سے نہیں کیا جا رہا. تو نیر بخاری نے اس کا جواب یہ دیا جناب کہ یہ تو اپنی قیادت کے حوالے سے پوچھیں کہ پھر تو ناکامی ادھر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اظہار پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں جب آپ کارکردگی اور کام کی بات کرتے ہیں, اگر آپ محسن نقوی صاحب کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں ہم ڈے ون سے کیا کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی بار بار ہم سے کیوں ناراض ہو جاتی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ آپ نے 18ویں ترمیم کی روح کو ایڈریس کرنا ہے, اس کی روح یہ تھی ڈیلیگیشن اینڈ ڈیولوشن آف پاور. ڈیلیگیشن اینڈ ڈیولوشن آف پاور کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے صوبوں کو پیسے دینے ہیں, پیسے ایسا نظام ہوگا جو پیسے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کر کے عام بندے تک چلیں اور نوکریاں اور چیزیں بنیں اور چیزیں ایزیلی مینیجیبل ہوں. صرف آج بھی پیپلز پارٹی شائے آف اٹ, دے ہیو بین شائے آف اٹ فرام ڈے ون, اور وہ اس نظام کو بننے نہیں دیتے. اسی طرح جب تک ہم بیٹھ کر ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو سسٹم جو ہے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. کسی کی بات کی جاتی ہے اور اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. دیکھیں پیسے آپ نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے, یہ این ایف سی میں ریویژن کی ضرورت ہے, این ایف سی ایوارڈز میں اس کی ریویژن کی ضرورت ہے. پیسے کس طرح کب کیسے جائیں گے, لوکل باڈیز کے الیکشن کیسے کب کہاں ہوں گے, اس میں ریویژن کی ضرورت ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے مضبوط ہوگا, اور اسمالر یونٹس جب بھی بنتے ہیں تو اس سے مضبوطی آتی ہے, چیزیں بہتر ہوتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے یہ فی الحال کاغذی باتیں ہیں, کچھ امپلیمنٹیشن میں نیئر فیوچر میں ہوتے ہیں نہیں دیکھا, لیکن جب بھی ہوگا اس کا ایک پازیٹیو اثر ہوگا, چیزیں بہتر ہوں گی. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, دیکھیے ہم اپنے صوبے کا حال دیکھیں. کیا وہ کشمیر میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو لاڑ کھانا بنائیں گے؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں آپ کو خدا بخش جو کیا ہم آپ کو یہ بنائیں گے؟ کیا وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کلچر اور انفراسٹرکچر دیں گے؟ لوگ مطلب کہ دے ہیو روئنڈ انٹائر سٹی. بلاول صاحب باتیں کر رہے تھے, ان کے لیڈران جو باتیں کرتے ہیں, دیکھیے ہر صبح جو ہے نا خالی ترین کے بعد اپنا پیسہ کو جنریٹ کرتے ہیں. مطلب جنریشن کدھر گئی ہے, بزنس کدھر گئے ہیں, لوگ چھوڑ کے آپ کے صوبے سے لوگ آ گئے ہیں. آپ کا جو انڈسٹری لگنی تھی, جو آپ کی اور پروجیکٹس تھے, آپ کی ملٹیپل ادر تھنگس دیٹ آن پائپ لائن, آپ کی جو توجہ ہے وہ ہر چیز میں سوائے اپنے صوبے میں. تو آئی تھنک کہ اگر یہ کمپیریٹیو انالیسس جو کو تنقید و اصلاح لیں گے تو یہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں گے اور چیزوں کو آگے بہتری کی طرف لے جائیں گے, نہ کہ اتنا پرسنلائز ہو کر اور اتنا دل پہ لینے کی بات کسی کو نہیں ہے. اینڈ the earlier the better. ٹھیک ہے دانیل چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ کا موقع آ گیا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہی ہے. جب بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے تنقید آتی ہے وہ کہتی ہے جی کہ آپ کشمیر میں جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم
کشمیر کو کراچی بنا دیں گے. وہ کراچی کے جو کام ہے, جو یہاں کی حالت زار ہے, اس کے حوالے سے ریفرنس دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے یہاں پر. تو جناب یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب ٹو باخبر سویرا. اور اب آپ کو ذرا بتا دیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یومیہ رد و بدل ہوتا ہے. تو اب جو پیٹرول میں کمی ہوئی ہے, آپ سوچیں کہ وہ اس کمی سے جو ہے وہ ہم بڑے خوش تھے جو 1 روپے کی کمی پچھلے دنوں ہوئی تھی, لیکن اب جو اضافہ ہوا ہے وہ پیٹرول میں 1 روپے 9 پیسے کا اضافہ کیا گیا. تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, 1 روپے 9 پیسے. اور جناب پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. 31 جولائی کے لیے ڈیزل کی قیمت میں بھی 2 روپے 42 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. ڈیزل کی نئی قیمت 393 روپے 4 پیسے لیٹر ہو گئی ہے. اوگرا کی منظوری سے پیٹرولیم ڈویژن نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن کل رات کو جاری کر دیا. اچھا, اب ظاہر ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ لوگ سائم جلدی سو جاتے ہوں گے تو انہیں نہیں پتہ چلتا ہوگا کہ جو لوگ 12 بجے سے سونے کے پہلے آتی ہیں تو صبح اٹھ کے پھر وہ ہمارے شو سے انہیں پتہ چلتا ہوگا کہ جی پیٹرول پرائس کیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی مایوسی کا ایسا عالم ہے کہ اگر کوئی جاگ بھی رہے تو پھر بھی وہ اوگرا کی ویب سائٹ کھول کے کوئی نہیں دیکھتا کہ آج کتنے کا بم ہمارے اوپر گرا ہے. وہ سب اگنور ہی کرتے ہیں. اب جو ہوگا سب ساتھ ہی ہیں, سب دیکھ لیں گے. تو دیکھیں کمی ہوتی ہے تو 35 پیسے ہوتی ہے, 75 پیسے ہوتی ہے, اور اگر بڑھتے ہیں تو پھر روپیز میں بڑھتے ہیں. اب 1 روپے 9 پیسے. تو یہ جی روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول پرائسز جو ہیں اس میں رد و بدل ہو رہا ہے. تو عوام جو ہے وہ بس کیا کہہ سکتے ہیں, عوام بے بس ہیں, عوام مایوس ہیں, عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. میرے سے پوچھیں عوام کیا کہہ سکتے ہیں. میں عوام کی آواز آپ تک پہنچاتا ہوں. عوام تو بیچارے عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس اکانومی میں سروائیو کیسے کریں. بیسیکلی ون لائنر یہ ہے. تو اب جس طرح سے ابھی تو بچوں کی چھٹیاں ہیں بائی دا وے, اب اسکولز کھل جائیں گے, اسکولز کے خرچے آ جائیں گے, وینس کے خرچے آ جائیں گے, یونیورسٹیز کھل جائیں گی, سیمیسٹر شروع ہو جائیں گے. کس طرح سے چلے گا یہ نظام, یہ فارمولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر مجھے بار بار رہ کے محسن نقوی صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ سسٹم ہیز کولیپسڈ اینڈ نوبڈی از تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اچھا چلیں جی, ذرا ہم دوسری جانب چلتے ہیں, موسم کی بھی طرف بات کر لیتے ہیں کہ مانسون کا سیزن پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بڑی تباہ کاریاں لے کر آ رہا ہے. اربن فلڈنگ ہوتی ہے, دوسرے ایشوز ہو جاتے ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, اور ان ایکسپیکٹڈ بارشیں ہو جاتی ہیں, ایکسٹینڈڈ ہو جاتا ہے مانسون سیزن. تو پنجاب اور کے پی خاص طور پہ زیادہ متاثر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے پچھلے سال. لیکن اس کے علاوہ جب سیلاب آیا تو ہم نے بلوچستان اور سندھ میں بڑے برے حالات دیکھے تھے. لیکن اب سندھ والے بھی ذرا تیار ہو جائیں, کے پی اور پنجاب میں تو بارشیں ہو گئیں, کیونکہ آج سے 2 اگست تک سندھ میں بتایا جا رہا ہے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. اور سندھ کے کون سے علاقے جو ہیں اس کی زد میں آ سکتے ہیں, اس میں تھرپارکر ہے, عمرکوٹ ہے, وہاں پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. جبکہ میرپور خاص, بدین, سجاول, ٹھٹا, ٹنڈو محمد خان, حیدرآباد, مٹیاری, جام شورو, نواب شاہ, شہروز پور اور دادو میں بھی بارشوں کا امکان بتایا جا رہا ہے. اچھا, کراچی میں بھی 1 اور 2 اگست کو بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ بارش رحمت کی ہو اور یہ کوئی تباہی اور بربادی نہ لے کے آئے. 1 ہے کل 1 ہے جناب. اور آپ دیکھیں کہ 1 اور 2 اگست کو کراچی میں بارشوں کا بتا دیا گیا ہے. پنجاب میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. گجرانوالہ سمیت مشرقی اضلاع میں تیز بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا یہ سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. تو پنجاب والے بھی اب تھوڑے بی پریپیئرڈ فار اٹ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ تھوڑے دنوں پہلے جو بارش ہوئی ہے پنجاب میں, لوگوں کے گھروں کے اندر پانی آ گیا بہت سے پوش علاقوں کے اندر. اور جو کراچی والے ہیں وہ بھی اب تھوڑے ہوشیار ہو جائیں, ایکٹیو ہو جائیں, اور جسٹ بی پریپیئرڈ فار اٹ. اور میں ایک بار آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بارشیں سنس ہونے لگی ہیں کراچی کے اندر, کھمبوں سے آپ نے دور رہنا ہے, بجلی کے پول سے دور رہنا ہے آپ نے, اور کھڑے پانی کے اندر آپ لوگوں نے پلیز اس کو اوائڈ کرنا ہے. اچھا, ایک جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں, جو کیجویلٹی جس سے زیادہ ہو رہی ہیں وہ چھتوں کا کولیپس ہو جانا ہے. اب مانسون کی جو مسلسل بارش ہیں اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں ایسی عمارتیں جو مخدوش ہیں, خستہ حال ہیں, وہاں پر شہریوں کے لیے بڑا خطرہ وہ بن گئی ہیں. لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا جس میں 3 منزلہ رہائشی مکان کی جو کہتے ہیں نا چھت گر گئی تھی, جس کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت سوچیں 11 افراد زندگی کی بازی ہار گئے, جبکہ متعدد افراد بھی زخمی. اب ریسکیو کام یہ بتا رہے ہیں کہ جو ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن ہے مکمل کر لیا گیا ہے, اور جو لوگوں کو ملبے سے نکالا گیا پھر ان کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اب یہ تمام تر اقدامات ہیں. لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ذرا دیکھیں کہ ان کے گھروں کی حالت زار کیا ہے, تاکہ اس طرح کے
दिलखराश वाक़यात से बचा जा सके। अच्छा जी, तो चलिए जी बात कर लेते हैं। फिर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे होंगे, हमें सारी तफसीलात से आगाह करेंगे ख्वाजा नसीर, और साथ ही कराची की, मैं सॉरी टू कट यू, लेकिन कराची में जो बारिश की पेशगोई हुई है, अब उसके साथ ही हम देख रहे हैं जो शहर के इलाके, खासतौर पर जो पुराना कराची के एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो इमारतें हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो भी खतरे की अलामत बनी हुई हैं। और उसका एक सर्वे भी रिसेंटली हुआ था जिसमें बहुत सारी इमारतों को ये बताया गया था कि या तो ये डिमोलिश होना बहुत ज़रूरी है या इनकी मेंटेनेंस और रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्या यहाँ पर सिंध मिलजुल कंट्रोल अथॉरिटी ने जो बताया था उसके मुताबिक जो इमारतें हैं जो ख़तरनाक करार दी गई हैं, उन पे कोई काम हुआ है कि नहीं बारिशों से पहले, ये जानना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, सबसे पहले ज़रा लाहौर का रुख कर लेते हैं। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर, यके बाद दीगरे छतें गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं लाहौर से, चाहे वो रायवेंड से हो, चाहे वो बागबानपुरा से हो, चाहे वो काना गज्जूमत्ता से हो। क्यों ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं? कोई डिपार्टमेंट, कोई कमीशन, कोई इस तरह का कोई कमेटी बनाई गई है कि जो एटलीस्ट ये तो मेक श्योर करे कि जो इमारतें हैं इनकी छतें क्या मखदूश हैं, इनकी दीवारों में क्रैक्स हैं? क्या किया जा रहा है इस हवाले से लाहौर में? बिल्कुल जी साइम, मैं इस वक्त यहाँ ज़िले हुकूमत लाहौर के हेडक्वार्टर टाउन हॉल में मौजूद, और मैं आपको बताऊँ कि लाहौर में सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं, और जो 2025-26 का सर्वे था जो कि मानसून शुरू होने से पहले ज़िले हुकूमत ने और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने मिलकर किया था, उसके मुताबिक 350 के करीब ऐसी इमारतें हैं जो इंतहाई मखदूश है। और इन इमारतों के अंदर हज़ारों लाहौरी आबाद है जो यहाँ पर इन लटकती हुई छतों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने अहले खाना के साथ गुजार रहे हैं। अगर आप देखें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा जो मखदूश इमारतें हैं वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन के अंदर आती हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन जो है वो 12 दरवाज़े लाहौर के, जो पुराना लाहौर है वो है। उसके अलावा 12 दरवाज़े लाहौर के बाहर की जो हदूद है वो तमाम तर जो आती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आती है। जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की हदूद है उसके अंदर 254 इमारतें हैं, उन्हें मखदूद करार दिया गया है। इन इमारतों में से 101 इमारतें जो हैं वो रिपेयरेबल हैं, जबकि 105 इमारतें ऐसी हैं जिनके बारे में ये सिफारिश की गई है कि इन्हें डेमोलिश कर दिया जाए या इन्हें विकेट करा दिया जाए। जबकि 48 के करीब वर्ल्ड सिटी की हदूद में ऐसी इमारतें आती हैं जिनके बारे में डिक्लेयर किया गया है कि बेशक लोग यहाँ पर आबाद है, लेकिन इनकी आबादी के बावजूद ये इमारतें इस काबिल नहीं है कि लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सके। दूसरी जानिब जो बाकी का लाहौर है उसमें तकरीबन 83 के करीब ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया कि ये बिल्डिंग्स रहने के काबिल नहीं है, जब इनमें इंतहाई ख़तरनाक जो इमारतें हैं उनमें से 48 इमारतें को डिक्लेयर किया गया है। ये तो मानसून शुरू होने से पहले का एक सर्वे था, लेकिन अफसोसनाक वाक़या जो कि जुलाई के अंदर पेश आए, 1-2 रोज़ पहले वाक़या पेश आया भगवानपुरा, जिसमें एक ही ख़ानदान के 11 अफराद एक मखदूश इमारत में रहने वाले लोग थे जो कि अपनी जान से गए। जबकि जुलाई के आगाज़ में काना में जो एक स्कूल की छत गिरने का वाक़या पेश आया, उसके अंदर 14 के करीब लोग, बच्चे जो थे, मासूम बच्चे और दूसरे लोग अपनी जानों से गए। अगर आप ओवरऑल लाहौर में देखें तो अभी तक जो आपने बात की कि किसी किस्म का कोई कमीशन या किसी किस्म की कोई अथॉरिटी ऐसी हो जो कि इन तमाम तर चीज़ों को, तो ये दोनों अथॉरिटीज़ जो हैं, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इन जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं इनमें रहने वाले लोगों को बाकायदा नोटिस सर्व किए हुए हैं कि वो अपनी इमारतों की या तो मुरम्मत करवाएं या इन्हें खाली कर दें। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ के रहने वालों के लिए गुर्बत है। वो उनका ये कहना है, रहने वालों का, जो यहाँ के मकीन है, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों के पेट भरे जाए इन इमारतों को जिनमें हम रहते हैं, उनको मुरम्मत वगैरह कराएं। ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है। साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से अफजल परवेज़, और जानेंगे अफजल से। अफजल बताइएगा, माजी में भी हमने देखा कराची में इमारतें गिरने के वाक़यात सामने आए, तो शहरियों को महफूज रखने के लिए जो इंतज़ामिया है या जो उससे रिलेटेड मुताल्लिका इदारे कोई इक़दाम किए उन्होंने? जी बिल्कुल सदफ, मैं इस वक्त ये लिहारी का इलाका है, ओल्ड सिटी एरिया, ये गढ़ कहलाता है मखदूश शिफ्तों का। तहम देखा जाए तो मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है इदारे मुतारिक होते हैं, जहाँ
نالوں کی صفائی ہوتی ہے تو وہیں مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ اور ایس بی سی اے اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن یہ تمام تر اقدامات صرف نمائشی نظر آتے ہیں، اور ایس بی سی اے دعویٰ کرتی ہے کہ مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کے لیے ایک مہم شروع کر دی گئی ہے، جس میں بتاتے ہیں کہ وہ نوٹس چسپاں کرتے ہیں، بینر آویزہ کرتے ہیں اور اعلانات کرتے ہیں کہ عمارتیں خالی کر دیں۔ تاہم یہ صورتحال کا جو تمام تر اقدامات ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ بھی ناکام نظر آتی ہے، اور ایس بی سی بھی مخدوش عمارتوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ دیکھا جائے تو 580 کل تعداد ہے کراچی بھر میں مخدوش عمارتوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اولڈ سٹی ایریا ہے یہاں 422 عمارتیں جو ہے مخدوش قرار دی گئی ہیں، اور جو انتہائی مخدوش عمارتیں ہیں ان کی تعداد 40 ہے، جن کو گزشتہ ایک ہفتے قبل ایک اعلیٰ سطح اجلاس ہوا تھا کمشنر کراچی کی زیر صدارت، جہاں بتایا گیا تھا کہ فوری طور پر جو 40 انتہائی مخدوش عمارتیں ہیں ان کو توڑا جائے۔ اس حوالے سے ایس بی سی کی جانب سے ٹیم تشکیل دی گئی تھی، لیکن دیکھا جائے اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش عمارتوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ تاہم ہر سال کی طرح مونسون بارشوں کی جب پیشن گوئی ہوتی ہے تو ایس بی سی کا عملہ متحرک ہوتا ہے، صرف اعلانات کی حد تک اور بینرز کی امیزہ تک، اور نوٹس چسپاں کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان عمارتوں کو خالی کرانے کے حوالے سے جو سب سے بڑی مین وجہ ہے وہ متبادل رہائش ہے۔ جب تک متبادل رہائش نہیں ملے گی تو جو عمارتوں میں رہائش پذیر خاندان ہیں وہ خالی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے اداروں کے درمیان تکرار بھی ہوتی ہے، اگر مخدوش عمارت کو خالی کرانے کے لیے آتے ہیں تو ہنگامہ رہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر بلدیات کی جانب سے جو مخدوش عمارتوں میں رہائش پذیر افراد ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے احکامات بھی جاری کیے تھے، لیکن اب تک ان کی متبادل رہائش کے حوالے سے کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں گئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ افضل پرویز، اور ہمارے ساتھ خواجہ نصیر موجود ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ تو یہ دونوں شہر کے حالات ہیں، مانسون کا سیزن شروع ہے، اس کے باوجود بھی معاملات ہمیں ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ ذرا بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی۔ دوسرا ٹیسٹ میچ ہونا ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا اتوار کو پورٹ آف اسپین میں، اور اس کے لیے باقاعدہ پریکٹس بھی کی گئی ہے۔ عبداللہ شفیق کی بات کریں، سعود شکیل سمیت تمام بیٹرز نے پریکٹس سیشن میں شرکت کی، اور ٹیسٹ سینچری سکور کرنے والے پہلے ٹیسٹ میں شان مسعود کی جو انگلی ہے وہ فریکچر ہو گئی ہے، اس کے باعث وہ اب دوسرے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل 8 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پہلی ہی جو ٹیسٹ تھا اس میں بھی ہم نے شکست دیکھی۔ ہمارے ساتھ عبدالرؤف صاحب موجود ہیں، سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں۔ بہت شکریہ عبدالرؤف، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی انتہائی خراب پرفارمنس تھی، کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اس کی؟ دیکھیں بیسیکلی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، سب سے بیسک چیز تو یہ ہے کہ کوشچن ان پہ پوچھنا چاہیے جو علم آف افیئرز پر فائد ہیں کہ آپ نے سلیکشن کیا کی ہے، آپ نے کس بیس پہ ٹیم کو سلیکٹ کیا، کیپٹن کو کس بیس پہ لگایا گیا، اور اس کے بعد یہ جو پورا ڈھانچہ آپ کا سفر کرا، کیونکہ یہ پہلی ڈیفیٹ نہیں ہے پاکستان کی۔ آپ بنگلہ دیش میں بھی آپ پاکستان وائٹ واش ہوا ہے، اور بنگلہ دیش کے اندر اس سے پہلے پاکستان کے اندر بنگلہ دیش پاکستان کو وائٹ واش کر گیا۔ یہی ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کے اندر پاکستان کو آخری ٹیسٹ میچ میں شکست دے کے جا چکی ہے، اور اب ایک دفعہ پھر پاکستان کو ویسٹ انڈیز کی ہاتھوں شکست ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے پاکستان اس میں بالکل باٹم پہ ہے، اور یہ تیسرا سال ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آغاز ہوا تو پاکستان پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہو جاتا، اور لگاتار تیسرے سال یہ باٹم 9ویں یا 10ویں نمبر پہ موجود ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اوور آل فیلئر ہے یہ جو لوگ کرکٹ چلا رہے ہیں ان کا، اور یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے ہماری یا پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے اس کا۔ رؤف صاحب سے میں کچھ اسٹریٹجی، کوئی گیم پلان ہوتا ہے؟ اگر ہم پہلے ٹیسٹ کا اگر تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں تو پہلے ٹیسٹ کی پہلے اننگ میں آخری پاکستان کی 7 وکٹیں 38 رنز پر، پھر دوسری اننگز میں 9 وکٹیں 71 رنز پر چلی گئیں، ہر دوسرا کھلاڑی سلپ پر کیچ، بولڈ یا ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوتا رہا، اور بڑے بڑے نام نہیں چل رہا ہے۔ کپتان بابر اعظم پر بھی تنقید ہو رہی کہ انہوں نے 50 تو کی، لیکن ان پر کافی تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی جب جس طریقے سے کہتے ہیں نا، بابر خود تو اپنی بیٹنگ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد میچ میں ان کے کوئی ایسے وہ سکور ایڈ نہیں کرتا، تو غلطی کہاں ہو رہی ہے بیسیکلی؟ دیکھیے بیسیکلی فالٹ یہ ہے کہ جب بار بار آپ کا فیلئر ہو رہا ہے، بیٹنگ کولیپس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی پریپریشن مکمل نہیں ہے، کیونکہ جب اگر آپ کی پریپریشن مکمل ہوگی تو آپ ایک دفعہ
غلطی کریں گے اور بار بار ہی اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے. میں نے جس طرح حوالہ دیا بنگلہ دیش کی خلاف سیریز کا, اس سے پہلے ویسٹ انڈیز, پھر ساؤتھ افریقہ اور پھر اس سے پہلے بنگلہ دیش سے وائٹ واش, جو سیم مسٹیکس ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی پہلی اننگ ہے 244 for 3 تھے اور اس کے بعد پھر 280 آل آؤٹ ہو گئے, یعنی کہ 7 وکٹیں آپ کی صرف 30-31 رنز کے اندر گر گئی. اور پھر دوسری اننگ میں ہمیں اتنا بڑا ٹوٹل چیز نہیں کرنا تھا, 211 رنز کرنے تھے اور 90 رنز سے ہم میچ ہار گئے. اور یہ کوئی ٹاپ کلاس ٹاپ ٹیئر ٹیم نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ یا پھر رینکنگ پہ ہو ویسٹ انڈیز کی ٹیم. یہ بھی باٹم پہ ہے, یہ ہم سے ایک درجہ اوپر ہے, 9ویں نمبر کی ٹیم ہے. تو اس کے خلاف بھی کولیپس ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس فرسٹ کلاس کی پریپریشن مکمل نہیں ہے, ٹیسٹ کرکٹ کی یا لانگ فارمیٹ کی پریپریشن نہیں ہے. پھر دوسری جانب آپ کے بالرز ہیں, وہ انہوں نے 3 ٹیسٹ میچ میں 36 نو بالیں کر دی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ریڈی نہیں ہے, ان کو نہیں بھی پتہ کہ کون سی لینتھ پہ اور کون سی جگہ پہ اور کس طرح بالنگ کرنی ہے اور ڈسپلن بالنگ کا کیا ہوتا ہے. تو ایک اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ فالٹ لائن ہے ساری, جس کو درست کرنا پڑے گا. اور رؤف بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ کے لیے کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ جو کرنٹ سلیکشن ہے, جو کرنٹ پلیئرز ہیں, جو ان کی کرنٹ پرفارمنس ہے, اس کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم کا تو آؤٹ ہی ہو گیا نا. ہاں جی, تو یہ ان چیزوں کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ انگلینڈ کی ٹاپ ٹیم کا انگلینڈ میں مقابلہ اس طرح کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کی اپنی کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ نے دیکھے کہ زبردستی اب آپ نے اس کو عبداللہ شفیق کو شاید وہاں پہ بھیجا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے سعود شکیب کو بھیجا ہے, اور یہ 2 ایسے پلیئرز ہیں, ایک تو یہ آؤٹ آف فارم تھے پچھلے کافی ٹیسٹ میچز سے, پرفارم بھی نہیں کر رہے تھے, پھر دوسرا ان کے فٹنس پہ کہا گیا کہ کوسچن مارک ہے, اور پھر ان کو پیچھے جو سلیکشن بھی ان کی نہیں کی گئی. اور اس کے بعد جو سب سے جو ورسٹ چیز یہ ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کوئی اتنی خاطر خواہ کی پرفارمنس نہیں رہی ہے. تو یہ لوگ اب چلے گئے ہیں ویسٹ انڈیز کے پیس اٹیک کو سامنے کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو ڈراپ کیا گیا تھا, اور یہ مجبوراً, کیونکہ ابھی آپ کے پاس کوئی پلیئرز کی ایسی لاٹ نہیں تھی, آپ کے پاس کوئی ینگسٹر تیار نہیں تھا ریپلیسمنٹ کے لیے, تو ان کو واپس لایا گیا. کیونکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ میں. ٹیسٹ کرکٹ میں واپس ان کو کم بیک کروایا جاتا ہے یا ریپلیسمنٹ ان پلیئر سینئرز کو کروائی جاتی ہے جن کے پاکٹ میں بڑے رنز ہو, یا جو جس طرح مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیرٹلی کو آسٹریلیا سے ڈراپ کیا گیا تھا, تو وہ واپس شیفیلڈ شیلڈ لیگ میں گیا تھا, اور وہاں پہ اس نے نیو ساؤتھ ویلز کے خلاف اس نے 11 وکٹیں لی تھی, اور اس طرح اس نے اپنا کم بیک کیا تھا. تو ٹاپ پلیئر تو اس طرح پرفارم کر کے آتے ہیں اور کم بیک کرتے ہیں. یہاں پہ تو کوئی اس طرح کا ڈسپلن نہیں ہے, اور اب میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اتنا زیادہ امپیکٹ کریٹ کریں گے سیکنڈ ٹیسٹ. اوکے, لیٹس سی. تھینک یو سو مچ عبدالرؤف ہمارے ساتھ تھے اتوار سے. جی سیکنڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف, دیکھتے ہیں جی اس بار اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے اور کیا ہم یہ ٹیسٹ جیتیں گے کہ نہیں. ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا ایوری بڈی. اور ہم ہوپ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کسی دن ایسے بھی کریں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ ختم ہو گئی, دنیا میں امن آ گیا, غزہ فلسطین میں امن آ گیا, اور اب کوئی نہیں لڑ رہا, کوئی کسی پہ مزل نہیں مار رہا, کوئی کسی کو نہیں مار رہا. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کسی دن اب ایسے بھی اپنے پروگرام کا آغاز کریں. لیکن ایران اور امریکہ کا راؤنڈ اپ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایران اور امریکہ جناب ایک دوسرے پہ حملے کرنے سے باز نہیں آ رہے. پاکستان اور قطر بھرپور کوششیں کر رہے ہیں, مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مفاہمت کرا دی جائے, کسی طریقے سے بات چیت سے جو ہے معاملہ حل ہو جائے. لیکن نہیں, دونوں نہیں باز آ رہے. ایران نے 3 امریکی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے. پاسداران انقلاب نے اردن میں الازرق ایئر بیس پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی, جس میں کہا گیا ہے کہ حملے میں متعدد امریکی افسر اور اہلکار مارے گئے. ایران نے کویت میں بھی امریکی اڈے کو نشانہ بنایا, 2 ڈرون ہینگرز اور ایندھن ڈیپو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. اچھا, پاسداران انقلاب کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے جی جناب دھمکی دی ہے کہ امریکی حملوں میں تعاون کرنے والے جو ملک ہیں وہ سخت حملے کے لیے پھر تیار ہو جائیں. اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی فوجی کمانڈر نے طیارے گرانے کا جو ایرانی دعویٰ ہے نا اسے مسترد کر دیا ہے, اس کی تردید کر رہے ہیں. اور سینٹ کام کے مطابق اردن میں F-35 طیارے تباہ یا نقصان کا شکار نہیں ہوئے. ایرانی میزائل ڈرون یا تو روک لیے گئے, وہ یہ کہتے ہیں, یا اہداف تک نہیں پہنچ سکے. امریکہ کے 20 سے زیادہ جنگی جہاز, سینکڑوں طیارے اور ہزاروں اہلکار ناکہ بندی پر عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں. اچھا, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے صدف کہ اب اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر اب یہ سارا ایشو دوبارہ سے ریووک ہو گیا. اب جب اسٹریٹ آف ہارموز کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے, سب دنیا کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز یا جو باقی اسٹریٹس ہیں جہاں سے تجارت, جہاں سے شپمنٹس ہوتی ہیں, کارگو آتا ہے, وہاں پہ ایشوز ہو سکتے ہیں. ممالک وہاں پہ
چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں, کانفلکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, تو باب المندب, بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں جہازوں اور آئل ٹینکروں کی حفاظت کے لیے اقدامات اب شروع کر دیے گئے ہیں. سعودی عرب کی سربراہی میں بحری دفاعی اتحاد بنے گا. سعودی عرب کی سربراہی میں بحری دفاعی اتحاد بنے گا. پاکستان, ترکی, مصر, قطر, یمن, اردن, کویت سمیت 14 ملکوں نے حمایت کا اعلان کر دیا اس اتحاد کی. اور جناب سعودی وزارت دفاع کے مطابق بحری سلامتی, بین الاقوامی بحری گزرگاہوں اور عالمی تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا ہے. اچھا, سعودی عرب اس بین الاقوامی اتحاد کا بانی اور مرکزی ہیڈ کوارٹرز کا میزبان ہوگا, تو یہ ایک نئے الائنسز بن رہا ہے. کہتے ہیں نا جب اس طرح کی وارز ہوتی ہیں تو پھر نئی اپرچونٹیز بھی سامنے آتی ہیں. اب مستقل یہاں کی ناکہ بندی کا جو معاملہ ہے, اس پر جو ہم دیکھ رہے ہیں اسٹینڈ آف ہے, اس کو لے کر اب دنیا خاص طور پہ وہ ممالک جو زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے آبنہ ہرمز پر, وہ اب ایک نئے روٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکی اسلحہ ذخائر میں کمی کی اطلاعات بھی کافی زیادہ آ رہی ہیں اور یہ رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. امریکی محکمہ دفاع نے اسلحہ ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کو پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائلوں کی تیاری کے لیے $58.6 ارب کا ایک بڑا معاہدہ دے دیا ہے. اور لاک ہیڈ مارٹن کے مطابق نئے فنڈز کے ذریعے 2030 تک پیٹریاٹ میزائلوں کی پیداواری صلاحیت 3 گنا بڑھائی جائے گی. یعنی کہ میں یہ حیران ہوں کہ یہ تو امریکہ تو بھائی لوگ دنیا بھر کو سپلائی کر رہا ہوتا ہے, اب یہاں پر انہیں اپنے ہی اسلحہ ذخائر بڑھانے پڑ گئے. اور پیٹریاٹ بھی وہ کہ جو ایران کے 2-2, 4-4, 5-5 میزائلوں کی مار ہیں, وہ پیٹریاٹ امریکہ کے اب لاک اینڈ ہیڈ مارٹن جو ہے وہ دوبارہ 2030 تک 3 گنا زیادہ وہ بل کرے. تو پیٹریاٹ امریکہ اپنے لیے تھوڑی استعمال کر رہا ہے, وہ تو اسرائیل کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں. پیٹریاٹ اپنے مشرق وسطیٰ میں بھی سارے ممالک استعمال کر رہے ہیں. وہ دفاعی صلاحیت کہاں گئی, وہ کس دن امریکہ کے کام آئے گی؟ وہ آئرن ڈوم اور نہ جانے کیا انہوں نے نہیں بنایا ہوا ہوتا, وہ کیا انہوں نے ایک پورا ایک کہتے ہیں نا فساد ہمارے سامنے رکھا تھا بنا کے. ابھی سب مت معلوم ہوتی ہے مجھے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب, مسعود احمد صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ مسعود احمد, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بریگیڈیئر صاحب, میں جاننا یہ چاہوں گا کہ جو سعودی عرب کی اب قیادت میں, سربراہی میں ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے جو کہ عالمی گزرگاہوں کا دفاع کرے گا تاکہ جو عالمی تجارت ہے اس کو کوئی نقصان نہ ہو, جو آئل ٹینکرز کی آمد و رفت ہے وہ متاثر نہ ہو. پاکستان نے اس کے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے. یہ کمیشن, اس کو آپ کتنا مضبوط دیکھ رہے ہیں اور کیا یہ واقعی پروٹیکٹ کر پائے گا عالمی گزرگاہوں کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا تو ایک اور الٹرنیٹیو تھا, اسپیشلی کہ سعودی عرب کے کو ہم دیکھیں تو ایسٹ سے ویسٹ انہوں نے یہ پائپ لائن لے کے گئے ہوئے تھے اور ینبو پہ, اور وہاں سے وہ آلموسٹ 4 ملین سے لے کے 7 ملین تک آئل وہ وہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے. اب جب باب المندب کی ڈسٹرکشن ہوئی تو اس سے بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا, کیونکہ دیکھیں 12% ورلڈ اکانومی 30% دنیا کے جو کنٹینرز ہیں وہاں سے گزرتے ہیں. باب المندب کی اپنی امپورٹنس ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کی اپنی امپورٹنس ہے, سویز کینال کی اپنی امپورٹنس ہے. اب ایک اور نئی ڈیولپمنٹ آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جو اسٹرائکس ہوئے ہیں ایجپٹ میں, نارتھ میں جو 2 LNG کنٹینرز کو ہٹ کیا گیا ہے, تو وہ سویز کینال کے ساتھ ہی کھڑے تھے جہاں سے کراسنگ ہوتی ہے ٹو میڈیٹرینین سی. ایک میسج وہاں بھی یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دونوں ایگزٹس جو ہے ریڈ سی میں, چاہے وہ سویز کینال ہے, باب المندب ہے, ہم اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو ایک واضح میسج. دیئر فور یہ ایک کولیشن جو سعودیز بنانے جا رہے ہیں, جس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمان کنٹریز ہیں, اور اس میں اگر جس چیز سے آپ دیکھیں اس میں UAE شامل نہیں ہے, عمان شامل نہیں ہے, باقی سارے اسپیشلی ریڈ سی کے اندر جو ممالک ہیں, صومالیہ اس میں شامل ہے, جبوتی اس میں شامل ہے, سوڈان اس میں شامل ہے, ایجپٹ اس میں شامل ہے, اس میں ایریٹریا اس میں شامل نہیں ہے, اور سبسیکوینٹلی آپ دیکھیں امریکہ تو اس میں الٹیمیٹلی آ جائے گا, یورپین کنٹریز بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اور یہ ایک تھریٹ ہوگا یقیناً ہوتیز کے لیے, تو ہوتیز کے لیے مشکل یہ ہو سکتا ہے, مشکلات آگے آ سکتی ہیں. سملرلی اگر دیکھیں کہ یہ پرولانگ ہوتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں, اور جس طریقے سے انٹرنیشنل اوپینین جو پہلے بڑا سمپیتھیٹک تھا ٹوارڈس ایران کے سپورٹ میں کھڑے تھے, لیکن ود دی ریسنٹ ڈیولپمنٹ جس طریقے سے اسٹرائکس ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل پبلک اوپینین بھی چینج ہو رہا ہے, وہ کیسے ایران جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اگر حالات سیٹل نہیں ہوتے ہیں تو ایک امریکہ بھی ایک کولیشن بنا سکتا ہے, بنا کے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے گا, جس سے زیادہ نقصان ہوگا اور فردر علاقے میں افراتفری پھیلے گی.
और नुकसान होगा, फिर यकीनन देखें इकॉनमी पे इम्पैक्ट होगा, ऑयल पे इम्पैक्ट होगा। तो ये इस पॉइंट से डेवलपमेंट है। सो इट्स ए डेटरेंस के तौर पे दीज आर द डेवलपमेंट्स जो सऊदीज कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऑनली एग्जिट था, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो वहां से वो निकलते हैं। तो लेकिन वो अगर आप बंद कर रहे हैं तो वो एक कोशिश की जा रही है। हौतीस को देखें तो अगर मैप आप देखें तो नॉर्थ में कंसंट्रेटेड है, बाबुल मंदब में वो है नहीं है। बाबुल मंदब में नीचे वाली गवर्नमेंट है, साउथ की यमन की इंटरनेशनल रिकग्नाइज गवर्नमेंट है, बट स्टिल दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिस्टर्ब द शिपिंग जो भी है रेड सी के अंदर, उनके पास वो कैपेबिलिटीज है। उनके पास आपने देखा कि मिसाइल्स भी हैं, लास्ट टाइम कुछ महीने पहले उन्होंने इजराइल को हिट भी किए वहां से। सो दे हैव द कैपेबिलिटी। यकीनन ईरान की सपोर्ट उनको साथ शामिल है, दैट्स वाई वो बहुत वहां पे मजबूत हुए हैं। लेकिन एक ये भी बात है जहाँ पे ये चीजें डेवलप हो रही है बिहाइंड द सीन, सऊदीज और यमनीज के आपस में हूतीस की बात भी चल रही है। तो देखें, और इसी तरीके से ओमान और ईरान की भी बात चल रही है टू स्ट्रक ए डील कि जो मैकेनिज्म डेवलप करना है फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अच्छा, तो ये जो नई अलायंस जो बहरी दिफाई इत्तेहाद की बात हो रही है जिसकी सरबराही सऊदी अरब करेगा, ये अगर तो कहते हैं ना इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, ये एक नया रूट मिल जाता है और अग्री कर जाते हैं, आपके ख्याल में उसके बाद आबनाए हर्मुज़ की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी, उसका क्या स्टेटस रह जाएगा, और फिर अल्टीमेटली इवेंचुअली ये दोनों ममालिक के दरमियान, अमेरिका ईरान के दरमियान जो जंग की कैफियत है ये फिर डाई डाउन हो जाएगी, फिर हालात किस तरह का रुख इख्तियार करेंगे? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि यहाँ से असल में ये है कि आप देखें ना, जब रेड सी में जो सऊदी जब दाखिल होते हैं उनके पास दो ऑप्शन है, आइदर वो बाबुल मंदब की तरफ जाए, वहाँ से एशिया को निकलें, क्योंकि देखें कि मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट्स होती है चाइना है और बाकी फार ईस्ट एशिया के ममालिक है, तो इंडिया है, तो उधर उसके लिए वो बाबुल मंदब को यूज़ करते हैं। ऊपर से अगर नीचे बाउल बंद होता है तो स्वेज कैनाल में वो इतनी लोडिंग के वो कैपेसिटी नहीं है बर्दाश्त करने की, क्योंकि शैलो वाटर है। तो वो मतलब आप तेल तो लेके जा सकते हैं, वो कैपेसिटी या क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो वहां पे वो मसला आ सकता है। जबकि आप देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बहुत ज़्यादा है, वहाँ ऑलमोस्ट 27 मिलियन है एनुअली, यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें इट इज़ अबाउट 7 to 10 मिलियन की बात होती है, लेकिन अगर बंद हो जाए तो ये मसला है। लेकिन एक और चीज़ है, अब फ्यूचर में लोगों को अब रियलाइज़ कर गए हैं जीसीसी कंट्रीज़ ने भी, क्योंकि फ्यूचर में इट हैज़ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है एक हथियार बन चुका है, न्यूक्लियराइज्ड हो चुका है। सो जब भी कोई मसला होगा दुनिया में तो ये बंद हो सकता है। दैट्स वाई वो अल्टरनेट ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमने कहा कि सऊदी ईस्ट से वेस्ट यनबू की तरफ गए हैं, यूएई वाले हैं गल्फ ऑफ अदन को यूज़ करते हैं, वहाँ से बाबुल मंदब को यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली इराक के पाइपलाइंस गई हुई हैं, सऊदी अरब के दरमियान से भी गुजरती हैं, जो अभी तक यूज़ नहीं हुई है, जंग के बाद बंद हो गई थी। सिमिलरली उनकी पाइपलाइंस गुजरती है टुवर्ड्स तुर्की के अंदर से भी गुजरती हैं। सो इराक के पास भी ऑप्शन है, बाकी कंट्रीज के पास भी ऑप्शन है, लेकिन मसला आएगा मोस्टली अगर कतर के लिए है, जो एलएनजी के लिए है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, बट दैट विल टेक टाइम। लेकिन एक स्टडी है, इसके मुताबिक ये है बाई ईयर 2030 या 35 तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो इम्पोर्टेंस अभी है विद अल्टरनेटिव मीन्स के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अच्छा मसूद साहब, ये एक हमने एक और भी पैटर्न देखा है, एक न्यू पैटर्न बल्कि देखा है कि अमेरिकी जहाज़ समंदर से उड़ान भरने के बाद ईरान पर हमले कर रहे हैं। किसी अरब सरजमीन से हमले नहीं हो रहे। कोई हम कहें कि अगर मशरिक़ वस्ता में या किसी अरब मुल्क में अमेरिका की मिलिट्री बेस से हमले किए जा रहे हैं ईरान के ऊपर, तो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ईरान रिटेलिएशन में अमेरिकी जहाज़ों के बजाय जो अरब ममालिक हैं उन पर हमले कर रहा है। सर, ईरान अब किस तरह का तासुर देना चाहता है? क्या ईरान अब ये बताना चाह रहा है कि फाइनली वो इस वर्ज पे है कि अब इस जंग को पूरे मशरिक़ वस्ता में फैलाने के लिए वो रेडी है? देखें, एक तो ईरान का ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको पता है कि जीसीसी कंट्रीज एक वीक पॉइंट है, वल्नरेबिलिटी है उनकी, और क्योंकि अगर आप अमेरिकन बेसिस वहाँ पे, तो इन बेसिस के गार्ड में वो जब वो स्ट्राइक्स वहाँ पे करते हैं उसका इम्पैक्ट होता है। अभी रिसेंटली आप देखिए जिस तरह अमेरिका ने
उनके जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरान में हमले किए, तो ईरान ने इसके जवाब में कुवैत पे और बहरीन में इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए, तो वो समझते हैं उससे ज़्यादा इनको तकलीफ होगी जीसीसी कंट्रीज़ को, और ये प्रेशराइज करेंगे अमेरिका को कि जंग को बंद कर दें और एक सेटलमेंट की तरफ जाएं। जिस तरीके से अभी सऊदी डिफेंस मिनिस्टर अभी अमेरिका में ही मेट प्रेसिडेंट ट्रंप से, वहाँ पे भी यही बात की गई है कि फर्दर एस्केलेशन कि वहाँ पे मज़ीद इस पे न हो। लेकिन इसके बावजूद देखें कि जो ममालिक जो हैं इनको ईरान को पता है कि इनकी जो रीजन में ख़ास तौर पर यूएस के बेसिस से अब एक ऑब्जेक्टिव ये भी है ईरान का कि ये वो चाहते हैं, जिस तरह एमओयू में भी ये एक अंडरस्टैंडिंग दी गई थी 30 डेज के अंदर अमेरिका जो है अपने जो ट्रुप्स से वहाँ से विकेट करना शुरू कर देगा। तो दैट्स वाई आप देखें कि अमेरिका ने कोशिश की है जो जॉर्डन में अपने एसेट्स शिफ्ट किए हैं। दैट्स वाई अगर जो जॉर्डन में अभी स्ट्राइक्स हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने जहाज भी शिफ्ट कर दिए हैं, ब्लैक हॉक्स भी शिफ्ट कर दिए हैं, वहाँ उनके ऑलमोस्ट 4000 ट्रुप्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे स्ट्राइक्स दैट्स वाई हो रही हैं। सो अल्टीमेटली देखें अब ईरानी चाहते हैं कि वो जीसीसी कंट्रीज को विकेट कर दें। सो वो चाहते हैं कि जोग्राफी तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, दे कैन सेटल देयर इश्यूज विद द जीसीसी कंट्रीज, और जीसीसी कंट्रीज का भी यही मानना है कि वो हम अपनी चीजें ईरान के साथ सेटल करेंगे ताकि हम आपस में बैठ के। तो मसूद साहब इससे तो मतलब यही निकल रहा है कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है ईरान की, जैसे हम बड़ा परेशान होते थे कि जीसीसी कंट्रीज के अमरीकी बेसिस पे अटैक करना तो कहीं ये कंट्री शामिल ना हो जाएं। अब जब अमरीकी जहाज समंदर से उड़ान भर रहा है और उन कंट्रीज की सरजमीन से हमले नहीं हो रहे हैं जिसके लिए बार बार तंबी करता रहता है ईरान, तो ये तो ईरान की एक विनिंग पोजीशन हो गई है, जो वो चाह रहा था वही हो रहा है। इसका मतलब ये भी समझे कि जीसीसी कंट्रीज है वो अब अमेरिका पे सिक्योरिटी पर्पस से रिलाय नहीं कर रहे हैं। देखें एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है, जो पूरी गेम थी पेट्रो डॉलर की गेम थी और अमेरिका का इन्फ्लुएंस क्या था, यहाँ पे जो बेसिस उन्होंने बनाए हुए थे बेसिकली वो कंट्रोल कर रहे थे ऑयल को डॉलर्स में बेच रहे थे। अब जब ये यहाँ से बेसिस विकेट होंगे, जो यहाँ से निकल जाएंगे, तो आप देखिए फिर लोग अपने मकामी करेंसी पे तेल बेचेंगे। सो अमेरिका की जो वैल्यू है, जो उनकी इकोनॉमी है, वो तो गिर जाएगी। $39 ट्रिलियन की तो ऑलरेडी वो बता रहे हैं उनके डेट्स हैं। अब मजीद जब आपके डॉलर्स नहीं चलेंगे तो फिर उनको बड़ा नुकसान होगा। दैट्स वाई देखिए ईरानी प्रेशर रख रहे हैं। और जहाँ तक है शिप से वो अगर वो अपने कैरियर से फ्लाइट वो टेक ऑफ कर रहे हैं, या डिगो गार्शिया से भी यूके ने इनको अलाउ कर दिया कि वहाँ उसको यूज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो जॉर्डन में उनके प्रेजेंस है या जो खलीजी ममालिक के अंदर जो उनके बेसिस तो मौजूद है ना, दैट्स वाई वो वहाँ पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। उनके पास तो और कोई टारगेट नहीं है। आप दैट्स वाई आप देखें कि जिस तरीके से अभी जो ब्रॉडनिंग की कोशिश की जा रही जंग में, कैस्पियन सी में क्या हुआ, इजिप्ट में क्या हुआ, जॉर्डन में क्या हो रहा है, इराक के अंदर क्या हुआ, रेड सी में क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या हो रहा है, तो आप देखें कि अजीब व गरीब सूरत डेवलप हो रही है और एक ब्रॉडनिंग की कोशिश भी की जा रही है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है जो बैठ के तमाशा देख रहा है, वो इजराइल है। राइटली सेड। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने बड़े इन डेप्थ हमें बहुत चीज़ें बताई और समझाई। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आई होंगी अब ये जंग कब रुकेगी, किधर जाके रुकेगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि देखिए ईरान की स्ट्रैटेजी अब एक तरह से काम कर रही है और जो अरब कंट्रीज़ हैं, खलीजी ममालिक हैं, उनकी भी समझ में आ गया है कि हम पे जब अटैक होगा तो फिर अमेरिका हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए हम डॉलर में पे कर रहे हैं। तो ये पेट्रो डॉलर जो डील है अब ये ख़तरे में आ गई है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को कितना फ्रस्ट्रेट करेगी ये उनकी पोस्ट हमें खुद ही बता दें। ये पेट्रो डॉलर जो है ना, ये बेसिकली ट्रिगरिंग पॉइंट है डोनाल्ड ट्रंप का। जब आपको याद है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद की थी, कहा था कि अब युआन में इसकी टोल की फीस की अदायगी होगी, तब भी पेट्रो डॉलर को चैलेंज किया गया था ईरान की जानिब से। कराची का इलाका लियाकताबाद FC एरिया में डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग से 3 साल की बच्ची जान बहक हो गई। वालिद का ये कहना है कि बच्ची को गोद में लेकर गली में चहलकदमी कर रहा था। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान आए और मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिस पर मज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान की फायरिंग शुरू हो गई और मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। अब कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की तशद्दुद लाश मिलने की तहकीकात भी जारी हैं और ये वैसे इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। नौजवान था, 25 साल का यंग एंटरप्रेन्योर था, जो कि जिसने अपनी बड़ी अच्छी तालीम इसने हासिल की, तालीम याफ्ता था और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट से इसने एक बड़ा अच्छा एक फूड पॉइंट जिसे हम कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ब्रांड का, लेकिन वो शुरू किया था, बड़ा मशहूर भी था। तो तशद्दुद लाश मिली,
میں کہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر سیکیورٹی کے یہ معاملات ہو گئے, ہماری سیفٹی جو ہے وہ اتنی سستی ہو گئی ہے. سیکیورٹی کے معاملات پر آپ نے جو بات کہی ہے نا, کیونکہ ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی بہت بہتر حالات ہو گئے ہیں, تو نذیر شاہ نمائندہ خصوصی ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. نذیر ذرا بتائیے گا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, اب مزید اس کی کیا کنیکشن مل رہے ہیں, کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل دیکھیں, صدف سائم کی جانب سے 2 واقعات پوچھے گئے, جس میں ایک جو شریف آباد والا واقعہ لیاقت آباد FC ایریا مروی کا والا, اور دوسرا میر رضا والا واقعہ. تو پہلے میں اس بچی والا واقعہ بتا دوں. 3 سالہ بچی فروا ہے جو گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی ہے. ابتدائی طور پر جو بتایا گیا تھا یہ ڈکیتی مزاحمت پر واقعہ پیش آیا ہے, تو یہ ڈرامہ بے نقاب ہو گیا ہے. یہ والد کی اپنی غلطی تھی, مجرمانہ غفلت تھی, کہ وہ گھر میں بیٹھ کر بالکل جو ایک عام شخص جس طرح ایک پروفیشنل شخص جس طرح رائفل یا اپنی گن صاف کرتا ہے, ایسے کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر اس کو نہیں کر سکتا. تو اس نے وہی کیا, سیفٹی میجرمنٹ پورے نہیں کیے اور رائفل صاف کر رہا تھا کہ اچانک سے وہ گولی چلی اور اس کی اپنی بیٹی کو جا لگی. جب اس نے معاملہ دیکھا تو سب سے پہلے اپنی بچی کے کپڑے تبدیل کیے, اور اس کے بعد اس نے فوری طور پر پولیس کو آگاہ کیا کہ میرے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے. اور لاش کو جب اسپتال منتقل کیا گیا تو وہاں سے بھی وہ بغیر پوسٹ مارٹم کرائے ہوئے اس بچی کو گھر لے گیا کہ ہم کو قانونی کارروائی نہیں کرنی. لیکن پولیس نے جب اس پورے معاملے کی تحقیقات کی تو یہ پتہ چلا کہ اس کے اپنے والد کی گولی سے بچی جاں بحق ہوئی, جس کے بعد اس کے والد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا گیا اور مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. دوسرا واقعہ میر رضا والا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اس واقعے کی جو سب سے پہلی CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے گزشتہ روز ہم نے وہ حاصل کی تھی, جس میں صبح تقریباً رات کا 4:08 ہو رہے ہیں اور اس وقت آن لائن رائڈ بک کی جاتی ہے اور ایک گاڑی اس کے گھر کے پاس آ کر رکتی ہے, اور 4:09 پر جیسے ہی گاڑی 4:08 کا وقت ہو رہا ہے, گاڑی آ کر رکتی ہے اور 4:11 پر 3 منٹ بعد یہ آتا ہے اور ڈائریکٹ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے سفید کلر کی, اور اس کے بعد اسی گاڑی سے گلستان جھوڑ جاتا ہے. پولیس نے جب اس آن لائن جو ڈرائیور ہے گاڑی کا اس سے جب پوچھا تو اس نے جس جگہ کو شناخت کیا کہ میں نے گلستان جوہر میں اس جگہ چھوڑا تھا, تو وہ جگہ کل ہم نے خود بھی وزٹ کی. کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے کل میں خود شعبہ تفتیش اور آپریشن پولیس کے ساتھ رہا. تو جس جگہ پر اس نے چھوڑنے کا بتایا تھا وہاں پر ایک گیسٹ ہاؤس تھا, اور اس گیسٹ ہاؤس سے تھوڑا سا اگر آپ آگے جاتے ہیں, یعنی کہ ہارڈلی آپ 300 میٹر تک آگے جاتے ہیں, تو وہاں پر اس کا کچن تھا جہاں پر یہ اپنے پروڈکٹ آن لائن شہریوں کو فراہم کرتا تھا. تو اس کے اندر شروع میں جو بتایا جا رہا تھا گیسٹ ہاؤس گیا تھا تو وہ والا معاملہ تو ختم ہو گیا تھا, کیونکہ رات کو 4 سے 5 بجے تھے تو ڈرائیور کو صحیح سمت کا علم نہیں ہوا تھا. پولیس کی جانب سے جس جگہ پر اس کی لاش کو پھینکا گیا تو جو بس منصوبہ کراچی یونیورسٹی کے سامنے چل رہا ہے اس کے سامنے ایک نرسری بنی ہوئی ہے, اور نرسری سے اوپر ایک پہاڑی ٹائپ کے ایریا آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں اوپر گھر بھی بنے ہوئے ہیں. تو وہاں پر لے جا کر اس کو اس کی لاش کو پھینکا گیا. یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کو کہیں سے مار کر یہاں لا کر پھینکا گیا یا اس کو یہیں پر گولی ماری گئی. اس کی جو لاش تھی وہ اس کی حالت دیکھ کر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسڈ پورے جسم پر پھینکا گیا ہے. اس کے پورا چہرہ بگڑ چکا ہے, جسم پر آبلے پڑ چکے ہیں, اور پہلے ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا اس کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ والا بھی اندازہ غلط تھا, کیونکہ اگر جلانے کی کوشش کی ہوتی تو اس کے بال بھی جلتے, تو بالوں کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچا. یعنی کہ اس کو گولی ماری گئی ہے, اس کے بعد اس کو مسخ کر کے اس کی شناخت چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس پورے معاملے میں جس جگہ پر اس کی باڈی پڑی تھی کل ہم نے خود جب وزٹ کیا تو یہ 1 یا 2 آدمیوں کا کام نہیں ہے, کم سے کم اس کے اندر 3 سے 4 لوگ ملوث ہو سکتے ہیں, کیونکہ اتنا ایک شخص کو اٹھانا اور ایک پہاڑی ٹائپ کی جگہ پر لے آ کر پھینکنا. تو پولیس ان تمام زاویوں پر کام کر رہی ہے, اور جس جگہ پر یہ باڈی ملی ہے اسی سے 150 میٹر آگے ایک اسکول ہے, چین آف اسکول ہے, وہاں پر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ورکنگ میں نہیں ہے. پولیس کا کہنا ہے اگر وہ ایک کیمرہ بھی ورکنگ میں ہوتا تو اب تک ملزم پکڑا جا چکا ہوتا ہے. پولیس اب یہ روٹ بنا رہی ہے, جس طرح یہ اپنے گھر سے 4:11 پر نکلا ہے اس کے بعد یہ کہاں تک گیا ہے تو اس حساب سے روٹ بنا رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ کیا جا سکتا ہے, تو معلوم ہو سکتا ہے لاسٹ کس سے بات ہوئی, کس سے رابطے ہوئے, کیا کوئی تھریٹ تھی, کوئی تنگ کر رہا تھا, کچھ اہل خانہ بتا رہے ہیں اس بارے میں. دیکھیں صدف موبائل فون تو اس کا ملا ہی نہیں ہے,
اور بالکل اسی زاویے پر اب پولیس کام کر رہی ہے، کیونکہ اب ملزم ڈیجیٹل ایویڈنس سے ہی پکڑا جائے گا، ورنہ ابھی تک کوئی ایسا ہیومن ریسورس، ہیومن انٹیلیجنس اس میں اب تک ناکام ہو چکی ہے۔ اب پولیس کے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے کہ وہ جیو فینسنگ اور جو سی ڈی آر جب نکلتی ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ آخری مرتبہ اس کو کس نے فون کیا تھا، اس کا کس کے ساتھ تنازع چل رہا تھا، جو اس کا پارٹنر تھا اس کے ساتھ اس کے رابطے کیسے تھے۔ اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ڈیجیٹل طریقے سے ہی اب اس کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تفتیشی افسر اور آپریشن پولیس دونوں مل کر اس کیس پر کام کر رہے ہیں، اور یہ بات ضرور اس میں طے ہے کہ جس شخص نے بھی اس کا قتل کیا وہ اس کا کوئی قریبی تھا۔ رات کے اس پہر جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ شارٹ پہن کر ایمرجنسی میں ایک ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جبکہ اس کے پاس اپنی بھی گاڑی موجود ہے اور یہ آن لائن ڈرائیو کر کے جاتا ہے، تو یقینی طور پر آگے سے جو بھی اس کا دوست تھا یا کوئی جاننے والا تھا اس نے کہا ہوگا کہ تم آ جاؤ، تمہیں واپس میں چھوڑ دوں گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آگے لڑکی تھی، لڑکا تھا، کون شخص تھا، پولیس اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ انتہائی لرزہ خیز اور شفاقانہ قتل کی واردات ہے۔ میر رضا محض 25 سال کا تھا اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے انتہائی محنت سے اپنے 1 یا 2 آؤٹ لیٹ بنائے تھے، جو ایک بادر آباد میں ایک نازم آباد میں تھا، اور محنتی لڑکا تھا۔ اس کے لیے لوگ ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا ہوا، تو پولیس سے بھی ہم بار بار پوچھتے ہیں، ہم خود بھی جا کر ان جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں، تو پولیس کی جانب سے ہم دیکھ رہے کام تو اس پر بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے، لیکن اب صرف ڈیجیٹل طریقہ کار ہے جس سے ملزمان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے نذیر شاہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے دونوں واقعات کے حوالے سے بہت شکریہ۔ انتہائی لرزہ خیز اور شفاقانہ یہ واقعہ تھا، خاص طور پر 3 سالہ بچی ایک طرف 25 سالہ نوجوان، اور میں یہ سوچ رہا تھا پورے سیگمنٹ کے اندر کہ کوئی بلا خوف و خطر اس شہر کے اندر لوگوں کو مار کے، فائرنگ کر کے، جلا کے پھینک دیا جاتا ہے، ڈر بھی نہیں لگتا کہ کوئی پکڑ لے گا، پولیس آ جائے گی۔ نو پرپس، ایسا کوئی ہمیں اس کے پیچھے ایسی کوئی وہ بھی نظر نہیں آ رہی کہ چلے جی کوئی ڈکیتی ہو، کوئی بھتہ خوری کا معاملہ ہو، نہ جانے کیا اس کا کنیکشن ہے۔ آئی ہوپ کہ پولیس اس کیس کو سالو کر سکے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ایوری بڈی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آزاد کشمیر میں انتخابات چل رہے تھے تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے ایکس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں انہوں نے کمپیریزن کر کے بتایا کہ پنجاب میں یہ کام ہوتے ہیں اور کراچی میں یہ کام ہوتے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے اپیرنٹلی تنقید کی تھی کہ لاہور میں صرف سڑکیں بن رہی ہیں، تو انہوں نے پورے پنجاب کی سڑکیں دکھا دیں۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے آفیشیل انسٹاگرام سے ایک اسی طرز کی ایک ریل اپلوڈ ہوئی جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ جب یہ تقریر کر رہی تھیں انہی کیمپیننگ کے بیچ دوران، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کہ یہ پروجیکٹس ہیں، تو آپ ذرا دکھائیں کراچی میں آپ کے پاس کیا کیا ہے، یا سندھ میں آپ نے کیا کیا۔ تو پیپلز جو ریل تھی اس کے اندر بہت سے منصوبے دکھائے گئے، اس میں کلینک آن ویلز دکھایا گیا، اس میں ہاسپٹلز دکھائے گئے، کینسر ہاسپٹلز دکھائے گئے، اتنے زیادہ منصوبے، اتنے زیادہ پروجیکٹس دکھائے گئے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ آفیشیل PPP کا انسٹاگرام پیج تھا۔ تو میں ابھی جب یہ خبر ہم رپورٹ کرنے جائے تو میرے بیک گراؤنڈ میں وہی ریل چل رہی تھی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بچوں کی جانیں بچانے والے ایمرجنسی سہولیات جو ہیں وہ شدید بحران کا شکار ہیں۔ سن لیں اب آپ لوگ، ایک طرف صوبے میں 1 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد 19 لاکھ اور 5 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد 95 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، اور دوسری جانب صرف 10 سرکاری اسپتالوں میں شعبہ اطفال کی ایمرجنسی کے لیے 450 سے کچھ زائد بستر دستیاب ہوں گے۔ سوچیں آپ لوگ۔ اچھا، اب یہ جب اس طرح کی ہم سچویشن دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سینکڑوں بچے بر وقت علاج سے محروم ہو رہے ہیں، جبکہ بے شمار والدین پھر وہ جو مہنگے اسپتال ہیں نا، جو نجی اسپتال ہیں، ان کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ اب رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ بچوں کی ایمرجنسی خدمات کے لیے ہر سال 2 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے جاتے ہیں، مگر کئی برس گزر گئے ہیں، اس کے باوجود نہ ہی بیڈز فراہم کیے جا رہے ہیں، نہ ہی طبی سہولیات جو ہیں ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور کراچی کی ایک بات اور میں ذرا بتا دوں کہ یہاں پر خناق ڈپتھیریا جسے کہتے ہیں ایک بار پھر خطرناک صورت اختیار کرنے لگا ہے، اور رواں سال شہر میں خناق کے 30 کیسز رپورٹ ہوئے جن میں 13 معصوم بچے جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر کی بات کریں تو اب تک یہاں سے 308 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ 113 کیسز سندھ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اور اب یہ خناق ہے کیا، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اس سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اس کی تشخیص کیسے ہوگی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے اسپیشل اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر راجیش کمار صاحب۔ بہت شکریہ راجیش صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، خناق کیا بیماری ہے اور یہ بچوں میں کتنی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟
سر دیکھیں کناک ایک انگلش ورڈ میں اگر بیماری کو کہا جائے تو یہ ڈپتھیریا کہلاتا ہے اور یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کارنی بیکٹیریم ڈپتھیریا کے تھرو ہوتا ہے. دا کامن اسپریڈ اس کا ہوتا ہے ایئر ڈراپلیٹس کے تھرو، اگر سانس کی نالی یا منہ کے ذریعے بیماری یہ ہو رہی ہے کسی کو. باقی اسکن کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے اور ناک کے اندر بھی ہو سکتی ہے. عموماً یہ مریض جن کو گلے کے اندر یا ناک کے اندر بیماری ہوتی ہے تو ہلکا سا فیور، لو گریڈ جس کو آپ فیور کہتے ہیں، مائلڈ، جس میں گردن کی سوجن کا ہونا اور منہ کے اندر ایک ڈرٹی گرے میمبرین بنتی ہے جس میں فاؤل سمیلنگ، بدبودار منہ سے بدبو بھی آتی ہے. دکھنے میں آپ کو پیشنٹ عام جیسے گلا خراب ہوتا ہے ویسے ہی سمٹمز ہوتے ہیں، بٹ اس کے اندر تھوڑے سے بچے یا بڑے ڈل ہوتے ہیں. یہ بیماری عموماً جو پھیلتی ہے سانس کی ذریعے، جیسے ڈراپلیٹ، ایئر ڈراپلیٹس کے تھرو. تو یہ آپ نے علامات جو بتائی ہیں، آپ کو خیال میں اگر کسی کو یہ فیل ہونا شروع ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ گھر پہ کچھ کر سکتے ہیں یا فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں؟ دیکھیں سب سے پہلا کام تو وہ آپ کو، ہمارے یہاں ایک روایت نہیں ہے ماسک پہننے کی. تو سب سے پہلے تو کسی کو بھی نزلہ، زکام، کھانسی ہو تو ماسک پہننا چاہیے، اس کو بھی اور اس کے سراؤنڈنگز کو بھی، سب سے پہلا. دوسرا جو ایک بات ہمارے یہاں ہو رہی ہے کہ یہ بیماری کیوں کامنلی ہو رہی ہے، دیکھیں یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں نہ ہونے کے برابر ہے اور ہمارے پاس بھی آج سے کوئی سمجھ لیجئے کہ ہم نے آلموسٹ پچھلے سال سے یہ کچھ بیماری کے مریض دیکھے. اس سے پہلے 15-20 نہیں سنا کرتے تھے، ویکسینیشن ہونا شروع ہو گئی. بالکل. تو دیکھیں جو اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروا رہے ہیں ان کے بچے سیف ہیں، جو پراپر ویکسینیشن ان کو مل رہی ہے. دس از دا فری آف کاسٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، اویلیبل ہے ایوری ویئر. بٹ جو اپنے بچوں کو ویکسینیشن نہیں کروا رہے ہیں وہ رسک پہ زیادہ ہے. تو یہ ہاؤ رسکی از دس؟ دیکھیں جس پیشنٹ کو یہ بیماری ہو جاتی ہے اس کے اندر ایکچوئل میں پیشنٹ 2 ریزنز کی وجہ سے اس کی کنڈیشن خراب ہو سکتی ہے. ایک، جب وہ گرے میمبرین بنتی ہے تو وہ گرے میمبرین سانس کی نالی کے اوپر بھی بن سکتی ہے اور وہ سانس کی نالی کو بند کر دیتی ہے. بٹ کامنلی اس سے زیادہ جو مین خراب ریزن ہوتا ہے، یہ بیکٹیریا ایک ٹاکسن ریلیز کرتا ہے جو ہمارے بلڈ میں جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ایکزوٹاکسن کر کے، اور وہ ہمارے جسم کے 3 حصوں کو افیکٹ کرتا ہے، ہارٹ، کڈنیز اور نروز. تو جس سے ہمارا دل جب کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل جب کم کام کرے گا تو کارڈیک فیلیور میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے علامات ڈیتھ کے زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ جو خناک ہے یہ صرف نان ویکسینیٹڈ بچوں کو ہوتا ہے یا ویکسینیٹ کو بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ویکسینیٹ کو ہو رہا ہے تو سیویئرٹی آف انفیکشن کم ہوگا، ایک تو یہ ریزن. سیکنڈ، بہت کم چانس ہے کہ ویکسینیٹڈ کو ہو. بٹ موسٹ کامنلی یہ ان ویکسینیٹڈ کو ہوتا ہے. موسٹ کامن کاز آف دس کہ یہ جس انسان کو ویکسین نہیں ملی. اب دیکھیں ہم ایز اے میڈیکل پروفیشنلز ہم تو روٹین میں یہ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، بٹ وی آر ایٹ لیس رسک جن کو ہمیں ویکسین ہوئی ہے. اچھا تو ڈاکٹر راجیش جی، پھر ہم یہ سمجھیں اس کا علاج مجھے بتائیے گا کیا ہے، کتنے عرصے چلتا ہے اور پھر کیوریبل ہے یہ؟ دیکھیں کیوریبل ہے، بالکل کیوریبل ہے اگر آپ ارلی ڈائگنوز کرتے ہیں. اینی پیشنٹ جو اس جنرل فزیشین کے پاس یا ENT اسپیشلسٹ کے پاس آتا ہے، امیڈیٹلی اس پیشنٹ کے کچھ ٹیسٹ جس میں تھروٹ سواب وغیرہ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کو بیکٹیریا کو کلچر کر کے یہ کنفرم ہو، اور اگر کلینکل گراؤنڈ پہ فوراً سے شک ہو رہا ہے تو اس کا مین جو ایفیکٹ ہے، ایک تو امیڈیٹلی اینٹی بایوٹکس سٹارٹ ہونی چاہیے. سیکنڈ، اس کے اندر اینٹی جو ہے آپ کا ٹاکسن اینٹی ڈوٹ دیا جاتا ہے. بٹ مجھے نہیں پتا کہ وہ پاکستان میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اچھا. کیونکہ بیچ میں بیماری نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں یہ نہیں منگوایا جا رہا تھا. Is it contagious? یس، یہ کنٹیجیس ہے، ایئر ڈراپلیٹس کے تھرو ہوتا ہے، اور اسی لیے امیڈیٹلی کوئی بھی پیشنٹ آپ کا سور تھروٹ کا، ایون آپ کو بھی فلو ہو رہا ہے تو آپ اپنی فیملی اور کلیگس کو سیو کرنے کے لیے ماسک پہن لیں. تو یہ جو آپ ویکسین بتا رہے ہیں جس سے اس کے چانسز بہت لیس لائکلی ہو جاتے ہیں، یہ ویکسین اسپیسیفکلی ڈپتھیریا کی کوئی ویکسین ہوتی ہے یا پھر نارمل الرجی وغیرہ کی؟ نہیں، ڈپتھیریا کی ایک ہمارے جو پیدائشی ٹیکے جو ویکسینیشن، بالکل امیونائزیشن اس کے اندر اویلیبل ہے، فری آف کاسٹ اویلیبل ہے.
ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल। और अगर आपको बचपन में नहीं लगे तो आप लेटर इन लाइफ लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका बूस्टर डोज भी लगता है, बट बूस्टर डोज का कंफर्म करना पड़ता है फ्रॉम द हॉस्पिटल्स कि वो अवेलेबल है यानी एडल्ट डोज के अंदर, क्योंकि जो बच्चों की वैक्सीन है वो तो अवेलेबल है, जो 2nd मंथ, 4th मंथ और 6 मंथ्स और देन 15 to 18 मंथ्स के ऊपर बूस्टर डोज लगता है। अच्छा, तो इसमें भी क्या अगर जैसे कोई बच्चा मुतासर हो जाए तो वो आइसोलेशन में उसे रखा जाए, फिर वो स्कूल ना जाए? बिल्कुल 100%। अगर कोई भी आपको डिप्थीरिया का पेशेंट लग रहा है तो आप उसको सबसे पहले तो आइसोलेट कर दें, आइदर इन योर रूम या फिर हॉस्पिटल में भी उसको सबके साथ नहीं रखना है, उसको सेपरेट रूम में, क्योंकि ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। और इसकी जो अलामात हैं वो इतनी ऑब्वियस होती हैं कि इसको मतलब एक नॉर्मल बुखार या नज़ला ज़ुकाम की तरह ट्रीट ना किया जाए? बिल्कुल, देखिए जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो नॉर्मल मेडिसिन पे तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसके सिम्टम्स जो है बेहतर नहीं होंगे, इवन जस्ट उसका थोड़ा बहुत फीवर सेटल हो सकता है, बट पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन जो होती है वो डिटोरिएटिंग होती है, मतलब वो ख़राब होती जाएगी, पेशेंट को सांस लेने में मुश्किलात होती है, पेशेंट रूटीन अपनी लाइफ में प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो आपको वो फील हो जाता है एज अ डॉक्टर, आप समझ जाते हैं कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, नॉर्मल एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक्स जो भी आप देते हैं। और किस उम्र के बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टुवर्ड्स खाना? देखिए इसमें चिल्ड्रंस ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बट एडल्ट देखिए अमूमन कॉमनली इसमें आप समझ लीजिए कि 6 मंथ्स to 5 years के चिल्ड्रन जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई होती है, बट एडल्ट में भी हो सकता है। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में भी मैंने एक पेशेंट देखा था, द पेशेंट वाज एक्सपायर्ड इन द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, यंग पेशेंट बिकॉज ऑफ डिप्थीरिया। यस, 25। ये आउटब्रेक तो खुदा न खास्ता इसका नहीं हो सकता? देखिए हो तो सकता है, बट ये है कि जिनको वैक्सीन हुई है वो लेस स्ट्रेस में है, सेफ साइड पे हैं। बाकी आप कभी भी किसी से मिल रहे हैं, अगर आपको फील हो रहा है, हम अपनी रूटीन्स कुछ चेंज करें, हमें मास्क पहनना चाहिए। और डाइट में अपने लाइफस्टाइल में क्या चाहिए? लाइफस्टाइल तो आपने बता दिया कि चलिए मास्क ऐड करें लाइफस्टाइल में, डाइट में कुछ इसका कनेक्शन है? डाइट्स का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी कभी भी आप किससे मिलें तो हैंड सैनिटाइज करें, हैंड शेक ना करें, क्योंकि देखिए कंटाजी से तो हाथों के थ्रू भी ये सारी बीमारियां ट्रांसमिट हो सकती हैं। हम तो किसी से हाथ ना मिलाएं तो अगला शख्स खफा हो जाता है। अब ये तो कोविड ने हमें चीज़ें सिखाई थी कि आपने ऐसे सलाम करना है, आपने मास्क पहनना है, तो ये आप हमारे व्यूअर्स को तरगीब दें इस चीज़ की। सर देखें, बात ये है कि किसी के बुरा या अच्छे मानने की बात नहीं होती, बीमारी से बचने के लिए हर एक इंसान को एक तरबियत मिलती है, और वो तरबियत आपकी बेसिकली फ्राम योर बिगनिंग होम और प्राइमरी आपके स्कूल से होती है। हम एक्चुअल ट्रीट करते हैं, प्रिवेंट नहीं करते। अगर हम वैक्सीनेशन पे आ जाए, अपने सारे बच्चों को वैक्सीन हमारे बच्चों को प्रॉपर लगती रहे हर जगह, पेरेंट्स उसमें कोऑपरेट करें, इसमें देखिए सिर्फ गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है, इसमें पेरेंट्स का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है आपके डॉक्टर की होगी, बट पेरेंट्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल। देखिए आप अब अमूमन हम लोग एक सुनते हैं कि भाई बच्चा बीमारी से मर गया या बच्चा एक्सीडेंट में आया, हॉस्पिटल में डॉक्टर की गफलत से मर गया। भाई जब उसने रफ बाइक चलाई, वो रफ बाइक चलाने की परमिशन उसको डॉक्टर ने तो नहीं दी। नहीं जी। तो इसी वजह से जब बच्चा पहले बीमार हुआ, बिल्कुल सीरियस एंड टाइम पे हॉस्पिटल में लाया जाता है जब पेशेंट गैस्पिंग कंडीशन में होता है। तो गैस्पिंग कंडीशन में डॉक्टर एक और मसला भी है ना हमारा सेल्फ मेडिकेशन का। बिल्कुल। वो नीले पत्ते वाली जो गोली होती है, हम बुखार हो, खांसी हो, जो मर्जी हो, हम कहते हैं बस ये खा लो, 2 गोलियां खा लो, हम ठीक हो जाएंगे। सर देखिए, एक तो सेल्फ मेडिकेशन आप खुद भी करते हैं, मेडिकल स्टोर भी इजीली अवेलेबल करवा देता है, और क्विक्स भी हैं। करेक्ट। और आखिरी में मतलब समझें जब कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो जाके पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है। You're so right. Thank you very much, डॉक्टर राजेश। बहुत आपने ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया है। होप और ज़ाहिर जिम्मेदारी सबसे पहले हॉस्पिटल की भी है, फिर पेरेंट्स की भी है। इम्यूनाइजेशन बच्चों की बहुत ज़रूरी है। आप सोचें फॉर लाइफ टाइम उनकी ज़िंदगी से ये ख़तरात दूर हो जाते हैं। और हमने तो, मैं यही डॉक्टर साहब से प्रोग्राम के शुरू में बात कर रही थी कि ये बीमारियों के नाम हमने बहुत पहले सुना था कि जानलेवा होती हैं, लेकिन जब आपने इंजेक्शन नहीं लगवाए होंगे, वैक्सीनेशन नहीं कराई होगी, तो फिर ये आपको अटैक कर सकते हैं। और बच्चे वल्नरेबल होते हैं, इम्यूनाइजेशन उनकी इम्यूनिटी कम होती है, फ्री है वैक्सीनेशन बाय द वे इसकी, वो मुतासर हो सकते हैं। जी। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, हम ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में मौसम का जिक्र भी कर रहे थे,
تو موسم تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹک چینجز ہیں اور یہ گلوبلی ہیں, یہ صرف پاکستان اس سے متاثر نہیں ہے, دنیا کے بہت سے بڑے بڑے اور بہت دور دور کے ممالک بھی جن کے بارے میں کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا, نہ وہاں پر رہتے ہوئے لوگوں نے کبھی سنا تھا کہ وہاں پہ ایسا جہاں کوئی پر موسم اتنی بارش ہوتی ہے کہ ایک دن میں دھوپ بھی نکلتی ہے, بارش ہوتی رہتی ہے, تو ہر وقت بارش سے تنگ ہوتے ہیں. میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں انگلینڈ کی, تو انگلینڈ میں ریکارڈ کم بارش اور غیر معمولی گرمی نے اب خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. ملک کے نصف حصے کو شدید خشک سالی کا سامنا ہے اور ماحولیاتی ایجنسی ہے, انہوں نے 7 علاقوں کو باقاعدہ طور پر خشک سالی سے متاثرہ قرار دے دیا ہے, جن میں کیپٹل لندن شامل ہے. ساتھ ہی گرمی, مسلسل بارشوں کے باعث جو آبی ذخائر ہیں, زرعی علاقے ہیں, ان پر دباؤ بڑھ گیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں جو تھیمز ہے, ہیمپشائر ہے, آئل آف وائٹ ہے, یہ تمام جو ہے کارنوال ہے, یہ ویسٹ مڈلینڈز کے علاقے, یہ سارے خشک سالی کی زد میں آتے ہیں. ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بارشوں کا سلسلہ جلد بحال نہ ہوا تو پانی کی قلت مزید سنگین ہو سکتی ہے, جبکہ زراعت, ماحولیات اور شہری زندگی پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے. وی ریئلی ہوپنگ اینڈ پریئنگ کہ وہاں پہ اب جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. بہت سے ممالک ایسے جیسے پاکستان ہے, پاکستان کا کاربن ایمیشن کے اندر 5% پاکستان کا حصہ ہے, لیکن ہم سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. یہ انفارچونیٹ چیز ہے, ہمارے اینڈ سے, ہیومن اینڈ سے یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے بہت ڈیفارسٹیشن کی, ہم نے اربنائزیشن کی, ہم نے, اب کراچی بھی بات کر لوں میں, ہم نے کانکریٹ کا جنگل کھڑا کیا ہوا ہے, دور کہیں پہ جا کے آپ کو درخت نظر آتا ہے لیکن کانکریٹ ہی کانکریٹ ہے ہر طرف. تو ہم بھی تو نہیں پلانٹ کر رہے ہیں نا, اس لیے ہم آپ کو ہر روز یہ بات کہتے ہیں کہ پلیز پلانٹ کیا کریں. کوئی چھوٹا موٹا ایٹ لیسٹ اگر آپ کے گھر میں نہیں کوئی لان ہے تو آپ اپنی چھت پہ روف پلانٹنگ کر سکتے ہیں آپ. نہیں چلیں جی, سارے کراچی والے خود ہی سارے کام کر لیں, کوئی اور گورنمنٹ تو کچھ کر نہیں رہی نا, گورنمنٹ پلاننگ ہوتی ہے بھائی, ماسٹر پلان ہوتے ہیں. چلیں جی, ماسٹر پلان سے تو پھر ماسٹر شیف, مجھے بہت ساری باتیں یاد آ گئی. یہاں پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں, ملیشیا میں پاکستانی شیفز نے عالمی جو کلینری مقابلہ ہے وہ جیت لیا ہے. اب ظاہر ہے زبردست پروفیشنل انداز کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا. اچھا, شیف کے اس بین الاقوامی مقابلے میں دنیا کے کتنے 36 کنٹریز شامل تھے, ان کے شیفز نے شرکت کی. 1000 سے زیادہ انٹریز پیش کی گئیں اور بڑا ٹف مقابلہ یہ تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے نا, ہمارے جو کھانے ہیں, دیسی کھانے, بڑے ہی چٹپٹے, مزیدار, دیسی, خوبصورت, خوشبو بڑی اس کی اچھی ہوتی ہے. تو پاکستان نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے جو پاکستانی ٹیم تھی, انہوں نے سلور ٹرافی اپنے نام کی. کیا بات ہے. تو آج ہم نے دونوں شیفز کو اپنے پاس مدعو کیا ہے پروگرام میں. ملیشیا میں پاکستانی شیف ٹیم کی قیادت کرنے والی فائزہ بلال خان اور معروف شیف مدیحہ ارشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مدیحہ, اینڈ السلام علیکم فائزہ, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آپ نے بھائی ملک کا نام روشن کیا, بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. یہ گولڈ ٹائپ کوئی چیز ہے؟ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا مٹیریل کیا ہے, لیکن اٹس ورتھ مور دین دیٹ فار یو. اس میں کچھ ملیشیا کا مجھے ٹچ نظر آ رہا ہے. یا دیر از اے ڈریگن آن دا ٹاپ. ہاں, یہ ڈریگن ہے نا وہ. تو بھائی آپ لوگوں نے کیا بنایا, یہ ذرا بتائیں ہمیں. اچھا, ہم لوگ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہم نے ٹیم کیٹیگری میں پارٹیسپیٹ کیا. پاکستان سے ٹیم کیٹیگری ہماری فرسٹ تھی جو پارٹیسپینٹ تھے. اس کے اندر آپ کو 40 پلیٹس بنانی پڑتی ہیں, جس کے اندر آپ کو ایک کولڈ اسٹارٹر جس کی 6 پلیٹس, 2 ہاٹ اسٹارٹرز جن کی 6 پلیٹس, دین 6 پلیٹس آپ کو بنانی پڑتی ہیں بیف کے ساتھ ایز اے مین کورس, دین 6 پلیٹس بنانی پڑتی ہیں ود دا سی فوڈ ایز اے مین کورس, اینڈ دین 6 پلیٹس ایز این ویجیٹیرین میٹ, and then 6 plates as a dessert, and you have to do all this thing within 3 hours. 3 hours? Yeah. کتنی ٹیم تھی آپ لوگوں کی؟ 40. Yes. اور یہ آپ اسپیسیفک تھا کہ آپ پاکستانی ڈشز بنائیں گی یا آپ ڈفرنٹ؟ It's about like you have to make something traditional, you have to like mix and match, we have to make it and we have to serve them. So international competitions ہیں وہ international standards پہ ہیں. ہمارا فوڈ جو ہے وہ ابھی ایک تو وی آر ریوائونگ اٹ. واٹ وی آر ڈوئنگ, ہم اپنے فلیورس کو, جیسے شیز پیسٹری, سو انہوں نے گاجر کے حلوے کو ٹرانسفارم کیا ان اے ویری نیو وے, جس کے ہم نے اسپیسیفکیشن کیا. اینڈ کوکونٹ ملک اینڈ مدیہ آپ نے کیسے بنایا تھا؟ اٹ واز لائک اے کیرٹ کا حلوہ, بٹ وی میڈ ود لائک سم ٹیولیز اینڈ وی کورڈ ود
falls जो भी कहते हैं वो what we got it's a spherification covered with espuma. Wow. So it was with coconut espuma. Sounds very fancy. So yeah, exactly. So Yes. we just it's a Sounds traditional delicious as something well. and we transformed into a traditional thing into a very gastronomy thing in international level पे. So just it was like That's how we are playing. जैसे हमने सेवरी में वेजिटेरियन में पेस्ट्री बनाई. So you never heard vegetarian pastry? चीज की पेस्ट्री बनाई आपने. हमने टोमेटो का स्पंज बनाया विदाउट एग. देन हमने बैगन का मूस बनाया. Creamy rich बैगन का मूस. Then we for the crunch we use capsicums, 3 colors of peppers जिनको as a crunch element किया with a hint of chimichurri. That's a sauce which is like बड़े पैलेट को करते हैं. then फिर रेड कैबेज का हमने वेल बनाया उसके टॉप. ये चल भी रहे हैं हमारे टेलीविजन. Exactly. हमने कुछ Were there limited stuff like ingredients and items you were given that stuff or We what? have to arrange everything on our own. हमें यहाँ से वो 40 प्लेटें लेके जानी पड़ी अपने लगेज में. हम अपने पॉट्स, पैन्स, फ्राइंग पैन्स, टोंग्स, स्पैचुला, वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन. वहाँ पे हमें सिर्फ स्टोव मिलता है, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, फ्रिज होता है, एंड द रेस्ट वी हैव टू टेक. अच्छा मदिया, और कितनी कंट्रीज की टीम्स वहाँ पे आई हुई थी? it was like around 36 countries. 36 कंट्रीज. और जजेस का क्या रिस्पांस था आप लोगों की डिशेस? It was they were amazed. They said it's a very good experience. The food flavors, because the plating and they were asking again and we want flavors. So they really liked our flavors. So that was the biggest achievement for Pakistan. Because we were serving our own tradition dishes and international dishes, so we were combining both of them. So it was a very difficult for us, you know, to give them, to balance our tradition with the international standards. So they really like our flavors. So the biggest achievement for me being a pastry chef and being a leader, it was that the flavors were outstanding. Okay, फायजा, हमारे यहाँ तो थोड़ा अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है खाने की, हम तो ओवर कुक बंद कर देते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम खाने को भून लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हर चीज़ को बड़ा मॉनिटर किया जाता है. तो आपके लिए सबसे टफेस्ट पार्ट क्या था? सेकेंडली उनको कौन सी डिश जजेस को सबसे ज़्यादा पसंद आई? अच्छा, आई एम अ पार्ट ऑफ जजेस पैनल. अच्छा. मैं पाकिस्तान की पहली लाइसेंस जज हूँ और अब तक के 21 कंट्रीज़ के अंदर मैं जजिंग कर चुकी हूँ. अच्छा. सो आई एम वन ऑफ द इंटरनेशनल जजेस पैनल में. उधर भी जज आप ही थी? कैटेगरी जज नहीं थी मैं इस कैटेगरी की, बट येस आई वाज अ जज फॉर मलेशिया ऑल्सो. ये मेरा 21st जजिंग सेशन था जो मैंने इंटरनेशनली किया है. इससे पहले मैंने कैमरून, टर्की, मोरक्को, तुनीसिया, वियतनाम, लाइक अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जहाँ पे मैं, अज़रबैजान, आई डिड माई जजिंग सेशंस बिफोर. बट द बेस्ट थिंग जो इवन अभी तक किसी को टीम को नहीं पता, I get a call from GCCM yesterday and they ask next 2027 में they will introduce a whole category for Pakistani food. वाओ, तो पाकिस्तानी फूड की एक अलग से कैटेगरी होगी. Yes. भाई ये आप लोगों की सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट है. इस बात का पता है आप लोगों को? That's it. Nice. Because yesterday night I called from the management and they asked for 2027 we are considering to add a category. And I was like, because I always, you know, जब हम इंटरनेशनल ग्राउंड पे अब 36 मुल्कों से शेफ्स आए थे, विच इज़ लाइक मोर देन 50. उन 50 शेफ्स में एक वाहिद मैं पाकिस्तानी थी. तो वहाँ पे ना मुझे लगता है जैसे हम सप्रेस्ड हो रहे हैं टू सम एक्सटेंट. सो आई ऑलवेज कि जब आपने एशियंस कंट्रीज़ किया, वाई डोंट वी, आई ऑलवेज आस्क फॉर इंडो पाक. आप वो कुजीन दें जो हमारे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे ब्रदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी यही फ्लेवर्स हैं. So we should get the ground to showcase our flavors. अभी हमने बिल्कुल गाजर के हलवे को ट्रांसफॉर्म किया, हमने बैगन के भुर्ते को ट्रांसफॉर्म किया and turn into an espuma which is like a high end gastronomy. लेकिन हमें ना हमारी आइडेंटिटी के साथ भी जाना चाहिए. Correct. I would agree to that. तो अब अगले साल जब आप लोग जाएंगे खैर से, तो अब वो मतलब वहाँ पे क्या आप लोग मतलब कढ़ाई वगैरह, मटन चांपें चलेंगी, बिरयानी शियानी इस तरह? I wish I shared some pictures with you क्योंकि हमने बिरयानी को भी बहुत रिवाइव कर चुके हैं. Like we revived the whole picture of the tradition. बिरयानी को तो लाहौरीज़ ही बहुत रिवाइव कर चुके हैं. भाई वो रिवाइवल नहीं है. I don't agree with you. Yeah, that's what I meant actually. तो कैसे आप लोग बिरयानी को लेकर जज्बाती है.
बिरयानी को कैसे रिवाइव किया आप लोगों ने? अच्छा, ये मेरा सेशन अज़रबैजान में था बिकॉज आई कंसीडर एज अ कल्चर कैरियर. अभी तक की जिन जिन जगहों पे मैं जाती हूँ, सो दे ऑलवेज लुक एट माई फेस, शेफ बिरयानी. So, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो मोरक्को हो, कैमरून हो, तुनीसिया हो, लाइक they always want me to cook something and they want me to cook biryani. Okay. So last time जब हमने बिरयानी बनाई तो हमने चिकन बिरयानी बनाई. अच्छा. What I did कि चिकन की बोटी को बोनलेस हमने वाली इस्तेमाल किया, सेंटर में रखा एंड वी मेक अ बॉल विद अ राइस, जिसके अंदर हमने हल्का सा रायता, अपना जो पुदीने और मिर्च की ग्रीन वाला रायता, हरियाली वाला, उसकी बॉल बनाई एंड देन आई कोट इट एंड देन आई फ्राइड इट. उसके बाद हमारा जो रायता था वी टर्न इनटू एन एस्पुमा. एस्पुमा इज़ अ गैस्ट्रोनॉमिक एक हाई लेवल फॉर्म है जो स्टेबल रहता है. और जो हमारे कैवियार्स हैं, जो छोटी छोटी बॉल्स आपने देखी होंगी आजकल चल रही, सो आई टर्न इट इन अनियन, लेमन, चिल्ली, टोमेटोज की हमने छोटी छोटी बॉल्स बनाई एंड देन वी लेयर्ड इट. हमने नीचे एस्पुमा डाला, उसके अंदर एक फ्राइड पोटैटो छुपाया हुआ था, आलू, टू गिव इट अ हाइट. आलू के बगैर बिरयानी नहीं. Yes, agree. वहाँ पे भी आलू के साथ ही बिरयानी. Lovely seeing you all. Thank you very much. फायजा एंड मदीहा, आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया. हमारी दुआएं हैं आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम मुस्तकिल में भी रोशन. हमारी टीम में और लोग थे बिकॉज आई वाज अ जज, शी इज़ अ पेस्ट्री लीड. हमारे साथ हमारी टीम में मेरी हारून थी, शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट किड जिसका पूरा हाथ जला. देन वी हैव अ रईस गिल, ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर टीम. देन वी हैव महबूब मलिक. So, ये 4 लोगों की टीम थी. So big shout out to the entire team and thank you very much Faiza and Madiha to you as well. And congratulations to both of you once again. क्या बात है जी, मैं ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा जिसमें केवियार हो. और चलिए मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाह रही हूँ. साइम जो है इस पे बातें करते रहेंगे. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.